بسم اللہ الرحمن الرحیم 18واں پارہ سورہ مؤمنون۔ سورہ مؤمنون مکی صورت ہے، اس کی 118 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس صورت کی شروع کی 10 آیتوں میں مؤمنین کی صفات کا بیان ہے اور ان صفات کے حامل مؤمنین کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہی صفات کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات قرار دیتی تھیں اور ان کو آپ کے اخلاق قرار دیتی تھی۔ چونکہ اس صورت کے شروع میں مؤمنین کی صفات کا بیان ہوا ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام بھی سورہ مؤمنون ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور اس لیے مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی توحید، رسالت اور آخرت کو بڑی اہمیت سے بیان کیا گیا ہے، اور ان مضامین میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، دلائل قدرت اور توحید پر عقلی اور نقلی دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ مشرکین جو شبہات پیش کرتے تھے توحید پر، قرآن کریم پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، اس کے تسلی بخش جوابات دیے گئے ہیں، اور جواب یہی ہیں کہ یہ اعتراض جو تم کر رہے ہو نئے نہیں ہیں، پہلے بھی اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہے ہیں اور جواب انہیں ملتے رہے ہیں، لیکن تم اعتراض تو وہی کر رہے ہو جو پرانے ہیں، اور تم جوابات پر کان دھرنے کو تیار نہیں ہو۔ فرق اتنا ہے، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا تھا اور تمہیں مہلت دے رہے ہیں، اور مہلت کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے اس نبی کی امت کو ہلاک نہیں کرنا۔ توحید کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہر نبی نے توحید کی دعوت دی ہے، اور افسوس یہ ہے کہ تم لوگ ہر نبی کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہو اور تمام آسمانی، عقلی، نقلی دلائل کا انکار کر رہے ہو۔ پھر توحید و رسالت کے ضمن میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے اس سے بھی عبرت حاصل کرنے کا سبق دیا گیا ہے۔ جزا اور سزا کو بیان کیا گیا، بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو بیان کیا گیا کہ تم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ دنیا میں تم ہماری سزا سے بچ گئے تو آخرت میں کبھی نہیں بچ سکو گے۔ سورت کو شروع کیا ہے قد افلح المؤمنون، کہ اس میں مؤمنین کے لیے فلاح کی ضمانت دی گئی ہے، اور سورت کے اختتام پہ جو ختم کیا ہے لا یفلح الکافرون، کہ کافر فلاح نہیں پا سکتے۔ اس میں بات واضح ہے کہ فلاح ایمان کے ساتھ خاص ہے، اور جس میں کفر ہو اس میں فلاح نہیں ہو سکتی۔ سورت میں چونکہ مکی صورت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذائیں پہنچائی گئیں، اس پر آپ کو صبر کا، تحمل کا، عفو کا، درگزر کا اور مدافعت کا اعلیٰ طریقہ سکھایا گیا، اور اس ضمن میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی بھی دی گئی اور آپ کے اخلاق کریمانہ کا بھی ذکر فرمایا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والوں نے فلاح پائی ہے۔ فلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں آدمی سیدھے رستے پہ چلے اور آخرت کی دائمی اور ابدی کامیابی اور جنت نصیب ہو، یہ ہے فلاح۔ باقی دنیا زیادہ مل جانا یہ کہ فلاح نہیں ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن فلاح پا گئے جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، نماز میں عاجزی دکھانے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں۔ خشوع کے بہت سے معنی کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، عاجزی ظاہر کرنا، ڈرنا، پست ہونا، اپنے آپ کو جھکانا، ذلیل کرنا، نگاہ نیچی کرنا، گڑ گرانا، تو یہ سارے خشوع کے معنی ہیں۔ نماز میں خشوع کا حاصل یہ ہے کہ دل اللہ کے آگے جھک جائے۔ جب دل اللہ کے آگے جھکے تو ظاہری اعضاء بھی اللہ کے آگے جھک جائیں، کوئی بھی عضو فضول اور عبث حرکت نہ کرے، یہ نماز کا خشوع ہے۔ اس کے بغیر نماز ہو تو جائے گی مگر ایسی نہیں ہوگی جیسی نماز مطلوب ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں، بے فائدہ کاموں سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو کا، بے فائدہ کاموں کا جو سب سے اعلیٰ درجہ وہ معصیت ہے اور گناہ ہے، جس میں کوئی فائدہ نہیں بلکہ سراسر نقصان ہے، اس سے بچنا ضروری اور واجب ہے۔ اور ادنا درجہ لغو کا یہ ہے کہ وہ کام جس میں نہ کوئی فائدہ ہو اور نہ نقصان ہو، اس لغو سے بچنا بھی بہتر ہے۔ حدیث پاک میں لغویات سے بچنے کو اسلام کا حسن اور اسلام کی خوبی قرار دیا گیا۔ فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ کام چھوڑ دے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ زکوٰۃ مال کی بھی مراد ہو سکتی ہے اور زکوٰۃ سے تزکیہ نفس بھی مراد ہو سکتا ہے، دونوں میں دوام اور استمرار مقصود ہے۔ اگرچہ یہ مکی صورت ہے، اس سے معلوم ہوا
کہ مکی دور میں بھی زکوٰۃ کا حکم آ گیا تھا، اگرچہ تفصیل مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور یہاں اس زکوٰۃ فاعلون کا اشارہ کر کے اس میں یہ تعبیر بھی اختیار فرمائی گئی، تو اس میں دوام اور استمرار کی طرف اشارہ ہے، تزکیہ نفس ہو یا زکوٰۃ کا حکم ہو۔ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے بیویوں کے اور باندیوں کے، ان پہ ملامت نہیں۔ جو ان دو کے علاوہ کوئی تیسری جگہ تلاش کرتے ہیں تو وہ لوگ زیادتی کرنے والے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں نفسانی خواہش پورا کرنے کی دو ہی صورتیں جائز قرار دی گئی ہیں، ایک حلال بیوی اور دوسرے شرعی باندی۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے کسی عورت سے شہوت پوری کرنے کا۔ یہ جو متع کیا جاتا ہے، ظاہر ہے جس عورت سے متع کیا گیا نہ تو وہ بیوی ہے اور نہ ہی وہ باندی ہے، تو نہ تو وہ ازواجہم میں داخل ہے اور نہ ما ملکت ایمانہم میں داخل ہے۔ اگر وہ داخل ہے تو وراء ذالک، ان دو کے علاوہ، تو ان کے بارے میں کہا گیا جو ان دو کے علاوہ اپنی خواہش پوری کرنے والے ہیں فاولئک هم العادون، وہ ظلم کرنے والے ہیں، وہ زیادتی کرنے والے ہیں۔ یہ 7 صفات بیان کی ہیں مؤمنین کی، اور ان 7 صفات میں پہلی صفت بھی نماز کی ہے، اس میں نماز کے خشوع کو ذکر کیا، اور آخری صفت بھی نماز کی ہے، اس میں نماز کی پابندی کو ذکر کیا۔ اس سے پہلے ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ جو اپنی امانتوں کو اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، امانتوں کی بھی رعایت رکھتے ہیں، اور جو وعدہ کریں اللہ سے یا بندوں سے اس کی بھی رعایت رکھتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ 7 صفات جن میں ہوں گی ان کے بارے میں فرمایا گیا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ یہ لوگ وارث ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے۔ وراثت اس واسطے کہا ہے کہ جب وارث کو وراثت مل جاتی ہے پھر واپس نہیں ہوتی، پکی ہوتی ہے، اور کسی بھی طور چھینی نہیں جاتی، واپس نہیں ہوتی۔ سودا کیا واپس ہو سکتا ہے، کسی نے ہدیہ لی دیا واپس لے سکتا ہے، لیکن وراثت ہے وہ واپس نہیں ہوتی اور بغیر استحقاق کے ملتی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں جو فرمایا ہے کہ یہ وراثت ہے، اس میں ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ملنا یقینی ہے، اور ملنے کے بعد چھینے گی نہیں، پاس رہے گی۔ اور جس طرح وراثت بغیر استحقاق کے ملتی ہے تو جنت بھی بغیر استحقاق کے ملے گی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملے گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 17 میں فرمایا گیا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 طرائق بنائے ہیں، 7 رستے بنائے ہیں۔ 7 رستوں سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1، 7 آسمان مراد ہیں جو فرشتوں کے آنے جانے کے راستے ہیں۔ نمبر 2، اس سے آسمانوں کے 7 طبقات مراد ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر نیچے ہیں۔ نمبر 3، اس سے 7 سیاروں کے مدار مراد ہیں جہاں وہ سیارے گھومتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پانی کا ذکر کیا ہے آیت نمبر 18 میں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اس پانی کے لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ پانی سمندروں کا ہو، دریاؤں کا ہو، قدرتی جھیلوں کا ہو، زمین کے نیچے کا ہو، بارش کا ہو، جتنا بھی پانی کرۂ ارض پہ موجود ہے وہ سارے کا سارا اللہ کے حکم سے وجود میں آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی زمین پہ ٹھہرا ہوا ہے۔ اور بارش کا پانی بھی مراد ہو سکتا ہے، وہ جو بارش برستی ہے تو زمین اس کو جذب کر لیتی ہے، اور نیچے اللہ تعالیٰ نے ذخیرے بنائے ہوئے ہیں، وہ اس پانی کو ذخیرہ اور سٹور کر لیتے ہیں۔ تو لہٰذا پانی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے محفوظ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو پانی نہ اتارتا، یا پانی کو اتنی قدر گہرائی میں لے جاتا کہ تم اس پانی کو حاصل نہ کر سکتے، لہٰذا یا ہم پانی کو حرارت سے اڑا دے ہوا بنا کے، تو ہم نے تمہارے لیے پانی بھی اتارا اور پانی کو ذخیرہ بھی کیا۔ پھر ہم نے اس پانی سے تمہارے لیے باغات اگائے ہیں، کھجوروں کے باغات ہیں، انگوروں کے باغات ہیں، پھل ہیں، غلے ہیں، تم کھاتے ہو، درخت ہیں، اناج ہیں، تم استعمال کرتے ہو۔ پھر آگے آیت نمبر 20 میں وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، یہ زیتون کے درخت کو بیان کیا کہ وہ زیتون کا درخت ہے جو سالن کا کام دیتا ہے، اور عرب کے لوگ اس کو بطور سالن کے استعمال کرتے تھے، اور آج بھی یہ شام کا علاقہ ہے، عرب کا علاقہ ہے، زیتون کا علاقہ، ان کے ہر کھانے میں زیتون ہوتا ہے، اور زیتون کو وہ کھانے میں پکاتے نہیں ہیں بلکہ کھانے دسترخوان پہ رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ روٹی کو ڈبو کے اور سالن میں
ڈبو کے استعمال کرتے ہیں یا صادر میں زیتون کو ڈال دیتے ہیں، تو سبت کا معنی وہی ہوتا ہے کہ جو جس کے ساتھ روٹی کو لگا کے کھایا جائے، اور زیتون جیسا دنیا میں کوئی تیل نہیں ہے، اس جیسا کوئی سالن نہیں ہے، جتنا انسانی صحت کے لیے یہ تیل فائدہ مند ہے، اتنا کوئی اور تیل انسانی صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، اور ان کا واقعہ پہلے آ چکا ہے، قوم کے اعتراضات، ان کے جوابات، ساری چیزیں پہلے آ چکی ہیں۔ پھر آگے دوسرے رکوع سے پہلے ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، ہم نے ان کے بعد پھر دوسری نسلیں پیدا کی۔ ان سے کون مراد ہیں؟ بعضوں نے کہا کہ یہاں سے قوم سمود مراد ہے یا قوم عاد مراد ہے، اور بعض حضرات نے تو متعین طور پہ کہا ہے کہ نہیں، اس سے قوم سمود ہی مراد، اس واسطے کہ آگے آیت نمبر 41 میں فرمایا گیا فَأَخَذَهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، کہ ان کو چیخ نے آ پکڑا، اور چیخ سے جو ہلاک ہونے والی قوم ہے وہ قوم سمود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انشانا من بعدہم، یہ جو ہے ثم انشانا من بعدہم قرنا آخرین، اس سے مراد قوم سمود ہے۔ اور آگے آیت نمبر 42 میں جو ہے ثم انشانا من بعدہم قرنا آخرین، اس سے مراد حضرت ہود ہیں یا حضرت صالح علیہ السلام ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ایسی آیتیں ہیں کہ جن کا مطلب ترجمے سے واضح ہو رہا ہے، اور انبیاء کرام کے واقعات ہیں، قوم کے سوالات ہیں، قوم کے جوابات ہیں، اس کے لیے کوئی خاص تشریح کی توضیح کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے تیسرا رکوع ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 50 پہ وَأَوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت مریم کو اور ان کے بیٹے کو ہم نے ٹھکانہ دیا بلند جگہ پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن کے زمانے میں ہیرودوس نامی بادشاہ تھا، نجومیوں نے بتایا تھا کہ یہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو سردار بنے گا، تو وہ بادشاہ عیسیٰ علیہ السلام کی جان کا دشمن ہو گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو لے کر مصر چلی گئی۔ جب یہ بادشاہ دنیا سے چلا گیا، مر گیا، تو پھر یہ وہاں اسی جگہ آئی جہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ وہ بلند ٹیلا تھا، اس کو ربوہ کہا گیا۔ ربوہ بلند جگہ کو، بلند ٹیلے کو کہا جاتا ہے، تو اس کا یہاں پہ ذکر ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی، جس نے قادیان میں پیدا ہوا اور وہیں نبوت کا دعویٰ کیا، جب اس کی جماعت تقسیم ہند کے بعد، پاکستان کے بننے کے بعد پاکستان میں آئی، چاہیے تو یہ تھا کہ اس جماعت کو پاکستان نہ آنے دیا جاتا، اس لیے کہ یہ ملک مسلمانوں کے لیے بنا تھا، اور تقسیم سے پہلے علماء دہلی، علماء لدھیانہ، علماء بریلی، علماء دیوبند، ان سب مکاتب فکر نے قادیانیوں کو بالاتفاق کافر اور مرتد قرار دے دیا تھا۔ تو یہ کافر تھے، ہندوستان میں حکومت تو ہندوؤں کی تھی، کس عدالت نے وہاں فیصلہ کرنا تھا؟ تو بہرحال علماء کے ان فتووں کے پیش نظر ان کو ہندوؤں کے ساتھ رکھا جاتا اور پاکستان میں نہ آنے دیا جاتا تو اچھا ہوتا۔ لیکن آنے میں ایک فائدہ ہوا کہ وہ آئی، یہاں پہ نوجوانوں نے تحریک چلائی، انہیں آئینی طور پر اور قانونی طور پر 1974 میں اسمبلی میں انہیں کافر قرار دیا گیا۔ اب پوری دنیا کے آئین میں یہ قادیانی کافر ہیں، مسلمانوں کے آئین میں۔ خیر، تو یہاں جس شہر میں آئے چنیوٹ کے قریب، تو انہوں نے بھی سازی کے تحت اس شہر کا نام ربوہ رکھا، کیونکہ ربوہ میں عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ آئے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ تھی، تو یہ بھی اپنے آپ کو مسیح موعود کہتا تھا، تو اس کی جگہ کو بھی ان لوگوں نے ربوہ کہا۔ پھر الحمدللہ علماء پاکستان کی کوششوں سے اس کا نام بدل دیا گیا، اب اس کا نام چناب نگر ہے۔ تو اس کے بعد پھر آیت نمبر 51 میں حکم ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، رسولوں کا حکم ہے اے میرے رسولو تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک عمل بجا لانے میں رزق حلال کو بہت بڑا دخل ہے۔ جو آدمی رزق حلال نہیں کھاتا، حرام کھاتا ہے، حرام سے نہیں بچتا، تو اول تو اس سے اس توفیق سلب ہو جاتی ہے، وہ عمل صالح نہیں کر سکتا۔ اگر کر بھی لے تو نہ تو اس کا عمل قبول ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم مِّن مَّالٍ وَبَنِينَ، آیت نمبر 55 اور آیت نمبر 56 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں دولت اور مال اور اولاد، اس کی کثرت یہ اللہ کے ہاں مقبولیت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ ایک ڈھیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے کے یہ دیکھتا ہے کہ یہ میری بات مانتا ہے یا نہیں مانتا، لہٰذا تم مال و دولت اور اولاد کی کثرت کو اللہ کی قبولیت نہ سمجھو، بلکہ اس کی طرف سے ڈھیل سمجھو۔ پھر آگے آیت نمبر 60-61 میں نیک لوگوں کی صفت بیان کی ہے کہ وہ اللہ کے راہ میں مال بھی خرچ کرتے ہیں، اور مال خرچ کر کے مغرور نہیں ہوتے، بلکہ ڈرتے رہتے ہیں
کہ معلوم نہیں ہمارا یہ خرچ کیا ہوا مال قبول بھی ہوا یا نہیں، اور آخرت میں یہ مال ہمارے کام بھی آئے گا یا نہیں۔ یہ ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والوں کی صفات۔ پھر آگے آیت نمبر 68 اور آیت نمبر 69 میں یہ فرمایا کہ ہر ایک کے پاس ہماری دعوت پہنچ چکی ہے۔ افلم یدبر القول ام جاءہم ما لم یأت آباؤہم الاولین، کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ جو بات ان کے پاس آئی ہے پچھلے تمام لوگوں کے پاس جا چکی ہے۔ اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر زمانے کے لوگوں کے پاس انبیاء کرام کی دعوت یا خود ان کی جانب سے یا ان کے قاصدوں کی جانب سے پہنچتی رہی ہے۔ پھر آگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون ام یقولون بہ جنہ، کہ جو ہمارے رسول ان کے پاس رسول بن کے آئے ہیں کیا یہ ان کو جانتے نہیں ہیں؟ انہوں نے ان کے سامنے اپنا بچپن، اپنا لڑکپن، اپنی جوانی، کہولت کا زمانہ 40 سال تک ان میں نہیں گزارا؟ یہ ان کے شب و روز نہیں جانتے؟ یہ وہی نہیں جنہیں ان لوگوں نے خود صادق کہا، انہیں امین کہا، سچائی کی بنا پر صادق و امین کہتے رہے، اور آج انہی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے اور یہ جادوگر ہے، ہر طرح کا الزام دے رہے ہیں۔ اصل بات یہی ہے کہ یہ لوگ ماننا نہیں چاہتے، جب ماننا نہیں چاہتے تو طرح طرح کے ہیلے بہانے تلاش کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 76 میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک مرتبہ مکے میں قحط پڑا تھا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مکے والوں نے دعا کروائی، تو آپ کی دعا سے وہ قحط دور ہو گیا۔ تو اسی بات کو یہاں پر بیان فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور جب ہم نے ان پہ عذاب کا دروازہ کھول دیا، یہ آیت نمبر 76 اور 77 میں ہے۔ پھر آگے 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 78 سے آگے کئی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی بہت سے اپنے دلائل قدرت، دلائل توحید بیان فرما کے باس بعد الموت کو ثابت کر رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں کان دیے، تمہیں آنکھیں دی، تمہیں دل دیا، ہم نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، تمہیں زمین کی طرف لوٹائیں گے، ہم نے تمہیں زندہ کیا، ہم رات دن کو بدلتے ہیں۔ تو اب تم یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب تم کہتے ہو کہ ہم جب مر جائیں گے تو ہمیں کون زندہ کرے گا؟ تو کیوں نہیں سمجھتے کہ جس ذات نے تمہیں پہلی مرتبہ زندہ کیا ہے، وہی ذات پہلی مرتبہ جس ذات نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی ذات تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ جب تم کچھ نہیں تھے اس نے پیدا کر دیا، تو اب تو تم وجود رکھتے ہو، اب دوبارہ پیدا ہونے پہ کیوں تمہیں اشکال ہو رہا ہے؟ آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی دلیل پیش کی ہے کہ جب ایک ملک کے 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے تو زمین و آسمان کے 2 خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہذا خدا ایک ہی ہے، جب 2 نہیں ہو سکتے تو 3 4 5 وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر آگے آیت نمبر 96 میں ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو صبر، تحمل، عفو، درگزر اور مدافعت کا اعلیٰ طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ آپ اس طریقے سے مدافعت کریں جو احسن ہے، سب سے اچھا طریقہ ہے۔ نحن اعلم بما یصفون، وہ جو کر رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں، تسلی بھی ہے اور ہدایات بھی ہے، سبحان اللہ۔ پھر آگے امت کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے شیطان سے بچنے کی دعا سکھائی جا رہی ہے، وقل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ آپ یہ دعا کیا کریں کہ اے اللہ، میں شیطان کے وسوسوں کی پناہ مانگتا ہوں، اور اس بات سے کہ شیاطین میرے پاس حاضر ہوں۔ یہ دعا بڑی اہم ہے، اگر یہ الفاظ یاد ہو جائیں، یہ آیت نمبر 97 اور آیت نمبر 98، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور یہ حضور کو اللہ پاک نے سکھائی ہے، اور مقصد امت کو یہ دعا منگوانا ہے۔ وقل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اے میرے رب میں شیطان کے وسوسوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب میں اس بات سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ آگے ہے برزخ کی آیت، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ برزخ کا معنی ہے پردہ، اور اس سے مراد وہ جہان ہے جہاں انسان کو موت کے بعد سے قیامت تک رہنا ہے۔ چونکہ یہ جہان، وہ جہان اس جہان سے پردے میں ہے، اس واسطے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ یا عالم برزخ، برزخ میں جزا سزا کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، نیک لوگوں کو یہاں راحت آرام بھی ملتا ہے، انعامات سے بھی نوازا جاتا ہے، اور برے شخص کو سزا بھی ملتی ہے۔
عذاب کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور عالم برزخ میں ہونے والے ثواب و عذاب کے یہ احوال روح اور جسم دونوں پہ واقع ہوتے ہیں۔ کیوں؟ دنیا میں نیک اور بد عمل روح اور جسم نے مل کے کیا ہوتا ہے، تو جس طرح آخرت کا عذاب روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے، اسی طرح دنیا برزخ کا عذاب بھی روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے۔ رہی یہ بات کہ ہمیں وہ جسم نظر نہیں آتا، بھئی تجھے نظر نہ آئے، تیری نظر میں یار تھوڑی ہے نا، وہ اس نے عذاب دینا ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ قبر کے لیے حفرہ ارضی ضروری نہیں ہے، جہاں اجزائے انسانی موجود ہیں وہی قبر ہے۔ اللہ قادر ہے اس کو اکٹھا کرے اور اس کو عذاب دے کہ دیکھنے والے کو نظر نہ آئے، دنیا یہ سمجھے کہ اس کا جسم جو ہے وہ ذرے ذرے ہو گیا ہے، ریت میں بدل گیا ہے، مٹی میں بدل گیا ہے، لیکن اللہ وہی اس کو عذاب دے، اس بات پہ قادر ہے۔ اور بہت سی احادیث ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی قبر کے بارے میں، عذاب کے بارے میں فرمایا، اور آپ کی سواری قبر کے پاس جاتی ہوئی بدکی کہ فرمایا یہاں عذاب ہو رہا ہے۔ بہرحال تو یہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ لہٰذا تم جب دنیا سے جاؤ گے تو پھر تم وہاں سے واپس نہیں آ سکو گے، بس یہی جو دنیا ہے یہیں تم اگر سیکھنا چاہو تو سیکھ لو، بس آنکھ بند ہوئی نہیں اور موت آئی نہیں تو تمہاری واپسی کا جو وقت ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور تمہاری جو مہلت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، کیا کہے گا؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا قال رب ارجعون، کاش ہم لوٹ جائیں۔ اللہ فرماتے وہ تو بات ہے جو کہہ رہا ہوگا، ہونا ایسا بالکل نہیں ہے۔ پھر آگے قیامت کی ہولناکیوں کا بیان ہے کہ آدمی اپنے لوگوں کو، رشتہ داروں کو عذاب میں دیکھے گا تو کوئی رشتہ داری یاد نہیں ہوگی۔ یہاں کسی کو دیکھتا ہے گرا پڑا ہے موٹر سائیکل سے، جان پہچان نہیں بھی ہے، انسانیت کے ناطے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا اور کسی کی ہمدردی اور خیر خواہی کرنے کا سوچے گا بھی نہیں، اور اس کو بالکل بھول جائے گا۔ پھر آگے آیت نمبر 102 میں وزن اعمال کا ذکر ہے۔ قرآن کریم میں 5 آیتیں ایسی ہیں جن میں بیان کیا گیا کہ ہم اعمال تولیں گے، اچھے اعمال بھی تولیں گے اور برے اعمال بھی تولیں گے۔ پھر آیت نمبر 104 میں کالح ہے، کالح تلفح وجوہہم النار وہم کالحون، وہ آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی اور وہ بگڑے ہوئے چہروں والے ہوں گے۔ اللہ بچائے۔ کالے اسے کہتے ہیں کہ اس کے ہونٹ دانتوں کو نہ چھپا سکے۔ اب جتنے بھی لوگ ہیں دیکھو ہونٹ سے دانت چھپے ہوئے ہیں، تو ہوگا یہ جہنم میں، اللہ ہم سب کو بچائے، کہ جہنم کی آگ سے جہنمیوں کے جسم جل کر اس قدر سوج جائیں گے کہ نیچے کا ہونٹ لٹک کے ناف تک آ جائے گا، اور اوپر کا ہونٹ وہ جل کے سر کے اوپر چلا جائے گا، اور ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ جائیں گے۔ اس سے زیادہ خوفناک شکل اور اس سے زیادہ خوفناک چہرہ اور کیا ہو سکتا ہے، اس کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 106 میں جو جہنمی کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اے اللہ ہم پہ ہماری بدبختی غالب آ گئی، چھا گئی، اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ یہ گویا ان کا کہنا ان کی طرف سے اقبال جرم ہوگا اور اپنے مجرم ہونے کا اقرار ہوگا۔ پھر اس کے بعد جہنمیوں ہی کا ذکر چل رہا ہے۔ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، وہ یہ التجا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں جہنم سے نکال دیجئے، اگر دوبارہ ہم نے کوئی جرم کیا پھر ہم ظالم قرار پائیں گے۔ تو قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، تم ذلیل ہو کر پڑے رہو اور مجھ سے کوئی بات نہ کرو۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے، اور یہاں آیت بھی اشارہ کر رہی ہے، کہ جہنمیوں کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کا آخری مکالمہ ہوگا، اس کے بعد پھر جہنمی اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہیں کر سکیں گے۔ کتنا بڑا گھاٹے کا سودا کریں گے وہ لوگ۔ آگے آیت نمبر 10 میں ہے فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، کہ تم نے میرے لوگوں کو مذاق بنا لیا تھا اور پھر انہوں نے تمہیں میری یاد بھلا دی۔ یعنی تم منکر حق بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ تم میرے نیک بندوں کا مذاق بھی اڑایا کرتے تھے، اور تمہاری اس بری حرکت نے تمہیں مجھ سے غافل کر دیا تھا۔ یعنی تم نے صرف میرا حق ہی پامال نہیں کیا تھا بلکہ میرے نیک بندوں کے حقوق بھی پامال کیے تھے، لہٰذا ان 2 جرموں کی پاداش میں تم جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو۔ اس سے 2 باتیں سمجھ میں آئیں جو بڑی اہم ہے۔ ایک تو یہ کہ حتی انسوکم ذکری، ایک تو یہ ہے کہ جہنمیوں کو جو عذاب ہوگا صرف شرک اور گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ جو انبیاء، علماء، نیک بندے
ان پر یہ جو لوگ ٹھٹھا کرتے ہیں، ہنستے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اس پر بھی عذاب ہوگا۔ اور دوسری جو بات یہ ہے کہ تمہاری جو حرکت تھی میرے نیک بندوں کا مذاق، اس حرکت نے تمہیں میری یاد بھلا دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک لوگوں کا مذاق کرنے سے آدمی ذکر اللہ سے اور اس کی جو برکات و انوارات ہیں اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 113 میں وہ پوچھیں گے فرشتوں سے، ایک نمبر 12 میں ہے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کہ ہم کتنا ٹھہرے ہیں دنیا میں، تو فرشتے کہیں گے قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، کہ یہ شاید وہ خود کہیں گے کہ ہم جو ہے وہ ٹھہرے ہیں ایک دن یا کچھ دن، تم گننے والوں سے پوچھو، گننے والوں سے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے جہاں نیکی اور بدی لکھتے ہیں وہاں یہ بھی گنتے ہیں، یعنی زمین میں کتنا رہا ہے، قبر میں کتنا رہا ہے، عمر کتنی ہے، یہ سارا معاملہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے لکھا جاتا ہے، اور انسان کو وہاں پر یہ سب کچھ بتا دیا جائے گا اور وہ سب کچھ دیکھ لے گا۔ قال ان لبثتم الا قليلا لو انکم کنتم تعلمون افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یعنی یہ واقعی آخرت کے مقابلے میں دنیا کی عمر بالکل تھوڑی ہے، لیکن افسوس کہ تم نے دنیا میں انبیاء کرام کی بار بار کی یاد دہانی، تذکیر کے اس حقیقت کو نہیں سمجھا، اور آج تمہیں سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن آج تمہیں سمجھنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ کاش تم نے دنیا میں اس حقیقت کو سمجھ لیا ہوتا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی کچھ بھی حقیقت نہیں ہے، تو پھر تمہیں یہ دن آج نہ دیکھنا پڑتا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ جب حساب کتاب نہیں ہوگا، حشر نشر نہیں ہوگا، تو کیا پھر دنیا بنانے کا مقصد کھیل تماشا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں سوال کر رہے ہیں، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے یہ ایک کھیل بنا دیا ہے، بے فائدہ جہان پیدا کر دیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک دن آئے گا کہ سب کو حساب دینے کے لیے اپنے اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا۔ سورت کی آخری آیت میں وقل رب اغفر ورحم، اغفر اور ارحم کا مفعول ذکر نہیں کیا گیا۔ جانتے ہیں اہل علم، نحو کے جاننے والے، کہ جہاں فعل کا مفعول ذکر نہ کیا جائے تو وہاں عموم اور شمول مراد ہوتا ہے، گویا ہمارے ہر طرح کے گناہ معاف فرما دے اور ہر طرح سے ہم پہ اپنا رحم اور اپنا کرم فرما دے۔ اس کے بعد سورہ نور ہے، سورہ نور مدنی ہے، اس کی 64 آیتیں ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ سورت کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ کے نور کا ذکر ہوا ہے، اللہ نور السماوات والارض، کہ زمین آسمان کا جو نور ہے، روشنی ہے، وہ اللہ ہی کے نور سے ہے۔ تو پھر اس نور کی مثال بیان فرمائی جو اپنے مقام پہ آ رہی ہے انشاءاللہ۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ نور رکھا گیا ہے۔ یہ مدنی سورت ہے اور سن 6 ہجری میں غزوہ بنی المصطلق، جسے غزوہ مریسی بھی کہا جاتا ہے، اس سوگ کے بعد نازل ہوئی تھی۔ اس صورت میں خواتین کے پردے کے، حجاب کے، عفت کے، عصمت کے، پاکیزگی کے احکامات بیان ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کے آداب، وہاں آنے کے جانے کے آداب، بچوں کے بالغ ہونے کے احکام، ان پر لاگو ہونے والے احکام تفصیل سے بیان فرمائے گئے ہیں۔ اسی طرح حد زنا، حد قذف اور لعان وغیرہ کے احکام بھی اس صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ اس صورت میں بڑی اہمیت سے مردوں اور عورتوں کو الگ الگ اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا اور شرم گاہوں کی حفاظت کرنے کا خاص حکم دیا گیا ہے۔ غزوہ بنی المصطلق سے واپسی پر منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جھوٹی تہمت لگائی تھی۔ اس صورت کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات نازل فرمائی ہے اور قیامت تک کے لیے ان کی تطہیر کی گواہی نازل فرما دی ہے، اور تہمت لگانے والے منافقین کے لیے دنیا آخرت میں سخت سزا کی وعید بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح جو غیر شادی شدہ مرد اور عورت ہیں، باندی ہیں، غلام ہیں، ان کے نکاح کے احکامات بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کی بے حیائی، بری رسموں اور باندیوں سے ناجائز کمائی کروانے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ عورت کو گھر میں رہنے کا اور ضرورت کے ساتھ پردے کے ساتھ نکلنے کی آداب بتائے گئے ہیں،
اور شوہر اور محرم مردوں کے علاوہ نامحرم رشتہ داروں کے سامنے عورت کو آنے سے اور زیب و زینت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے اس صورت میں. اسی بنا پر عورتوں کو اس صورت کی خصوصی تعلیم دی جاتی رہی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ والوں کے نام اپنا ایک حکم نامہ جاری فرمایا تھا اور اس میں لکھا تھا کہ عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو. اس سے عورتوں کے لیے اس صورت کی اہمیت واضح ہوتی ہے. تو ہماری مسلم خواتین کو بھی چاہیے کہ خاص طور پہ اس صورت کو پڑھیں، اس کی تفسیر کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور اس میں جو علوم و معارف بیان کیے گئے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو عمل کی باتیں ہیں ان پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کریں. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. یہ ایک صورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اور اس کو ہم نے فرض کیا ہے اور ہم نے اس میں واضح آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. دوسری آیت میں الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، اس میں زانی اور زانیہ کی سزا بیان کی ہے. وہ زانی اور زانیہ جو محسن نہ ہو. محسن اس شخص کو کہا جاتا ہے جو آزاد ہو، عاقل بالغ ہو، شادی شدہ ہو اور شادی کے بعد اس نے اپنی بیوی سے مقاربت اور مجامت بھی کر لی ہو. تو اگر اس نے نہ کی ہو تو وہ غیر محسن ہے. اس کی سزا 100 کوڑے ہیں. اگر وہ غلام ہے، زنا کرنے والا یا باندی ہے، تو ان کی سزا آدھی ہے 50 کوڑے. مجنون اور نابالغ غیر مکلف ہیں، ان پر یہ حد لاگو نہیں ہوگی. اور اگر زانی اور زانیہ محسن ہوں، یعنی عاقل بالغ آزاد ہوں اور شادی شدہ ہوں، اور پھر شادی کے بعد انہوں نے رخصتی کا عمل بھی کر لیا ہو، تو پھر اس کی سزا رجم ہے. رجم کا معنی سنسار کرنا، یعنی پتھروں سے مار کے مار دینا. اور رجم کی سزا محسن زانی کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے عمل مبارک سے اور آپ کی سنت متواترہ سے اور اجماع امت سے ثابت ہے. پھر آگے سزا کے آخر میں فرمایا جا رہا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ تم ان دونوں کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہو تاکہ ان بدکار مرد و عورت کی رسوائی ہو اور آئندہ معاشرے میں یہ گناہ ختم ہو جائے. آیت نمبر 3 میں یہ فرمایا گیا کہ زانی وہ زانیہ ہی سے نکاح کرتا ہے یا مشرکہ سے نکاح کرتا ہے، اور زانی عورت وہ بھی زانی سے یا مشرک سے نکاح کرتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی عادت کو اور فطرت کو بیان کیا ہے. اللہ بچائے جب عورت اور مرد یہ گندا اور غلط اور گناہ کا کام کر کے اپنی عفت کو پارا کر لیتے ہیں اور ان کی جو فطرت سلیمہ ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پھر دونوں میں ایسی بدبو اور باطنی ناپاکی پیدا ہو جاتی ہے کہ آپس میں تو ان کا میلان ہوتا ہے اور اچھی چیز کی طرف ان کا میلان نہیں ہوتا. یہ اس قدر گندے اور بدبودار ہو چکے ہوتے ہیں اس زنا کی عادت کی وجہ سے کہ سلیم الفطرت اور اچھے لوگوں کی طرف ان کا میلان نہیں ہوتا. لہٰذا اول تو یہ لوگ نکاح کرتے ہی نہیں ہیں، ساری زندگی بغیر نکاح کے حرام کاری میں مبتلا رہتے ہیں. اور اگر انہیں نکاح کی نوبت آ بھی جائے تو زانی مرد زانیہ عورت سے ہی نکاح کرے گا اور زانیہ عورت زانی مرد سے یا مشرک سے نکاح کرے گی. آیت میں دونوں کے اس طبی میلان کو یا ممانعت کو بیان کرنا ہے، باقی نکاح کا انعقاد یا عدم انعقاد وہ یہاں مقصود نہیں ہے. یہ بات قرآن کریم سے ثابت ہے کہ مسلمان کا اور مشرک کا آپس میں نکاح جائز نہیں ہے. آگے آیت نمبر 4 میں بیان کیا گیا ہے حد قذف کو. حد قذف یہ ہے اگر کوئی شخص کسی پاک دامن عورت پہ زنا کی تہمت لگائے تو اور پھر وہ 4 معتبر گواہوں سے اس زنا کا جرم ثابت نہ کر سکے تو پھر اس تہمت لگانے والے پر حد قذف جاری ہوگی. یعنی تہمت لگانے کے جرم میں اس تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے اور یہ شخص ہمیشہ کے لیے مردود الشہادہ ہو جائے گا، یعنی کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی. اگر بعد میں یہ توبہ بھی کر لے تو توبہ کرنے سے اس کا فسق ختم ہو جائے گا اور جو دیانت کی خبریں ہیں وہاں تو اس کی گواہی تسلیم کر لی جائے گی، لیکن جو محض معاملات ہیں، لوگوں کے معاملات میں گواہ بننا، اس میں اس کی گواہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق
قبول نہیں ہوگی۔ باقی امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اور دیگر فقہا کے ہاں اس کی گواہی توبہ کے بعد جس طرح دیانات محضہ میں قبول ہو جائے گی، اسی طرح معاملات ذاتیہ میں بھی قبول ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر اگر غور کیا جائے تو بہرحال حنفیہ کا موقف کافی مضبوط ہے، اور قرآن کریم کے بہت سے اشارے ایسے ہیں جو حنفیہ کے قول کی تائید کر رہے ہیں۔ مثلا یہاں لفظ ابدا ہے، لا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا۔ اب ابدا کا مطلب تبھی ہوگا جب کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہ کی جائے، توبہ کر لے یا نہ کرے گواہی قبول نہ ہو۔ پھر اسی طرح فجلدو، لا تقبلو، یہ سارے جو ہے یہ دونوں امر کے ایک نہیں کا صیغہ، ایک امر کا جملہ انشائیہ ہے۔ تو توبہ کرنے سے جب فجلدو ختم نہیں ہوتا، بہرحال کوڑے مارے جائیں گے، تو لا تقبلو بھی ختم نہیں ہوگا۔ توبہ کرنے کے بعد اس کی گواہی قبول نہ ہونا یہ بھی سزا کا حصہ ہے، یہ باقی رہے گا۔ بہرحال جس کو اس کی وضاحت چاہیے وہ تفسیر کی اور فقہ کی کتب میں وہاں اس کی وضاحت لکھی ہے، وہاں مراجعت کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 6 میں ذکر کیا ہے لعان کا حکم۔ ایک آدمی اپنی بیوی پہ تہمت لگاتا ہے، کسی غیر عورت پہ لگائے وہ تو مسئلہ آ گیا قذف کا، اپنی بیوی پہ تہمت لگاتا ہے زنا کی، یا اس سے پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، اور شوہر بھی اپنے اس الزام کو شرعی گواہوں سے ثابت نہیں کر سکتا۔ اگر کر دیا پھر تو زنا ثابت ہو گیا، پھر تو زنا کا حکم لاگو ہوگا۔ تو اس صورت میں اگر تو وہ غیر شوہر ہے پھر تو حد قذف ہوگی، جیسے پہلے ابھی گزرا ہے اس کا حکم، اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اگر شوہر اپنی بیوی پہ اس قسم کا الزام لگائے تو پھر لعان ہوگا، یعنی جج، قاضی، بیوی اور شوہر دونوں سے 5 قسمیں لے گا۔ وہ دونوں پہلی 4 قسمیں اپنی سچائی کی دے گی، قسم کھا کے میں سچا ہوں۔ مرد کہے گا میرا الزام سچا ہے، عورت کہے گی میں پاک دامن ہوں، میں بالکل سچی ہوں۔ اور 4 قسمیں کھانے کے بعد پھر 5ویں قسم مرد بھی کھائے گا اور عورت بھی کھائے گی۔ مرد کہے گا اگر میں سچا نہ ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، والخامس ان لعنت اللہ علیہ۔ اور عورت 5ویں قسم میں لعنت کا لفظ نہیں بولے گی بلکہ وہ غضب کا لفظ بولے گی، اس واسطے کہ عورت لعن طعن کرتی رہتی ہے، اس واسطے عورت کے لیے لعنت کا لفظ بولنا کوئی خاص اہمیت نہیں رکھے گا۔ جب وہ غضب کا لفظ بولے گی تو وہ ڈر جائے گی، اگر خدا نہ خاصہ جھوٹی ہوئی تو رک جائے گی، پھر وہ غضب کا لفظ نہیں بولے گی۔ اس کے بعد اگر ان دونوں میں سے کوئی فریق قسم نہ کھائے اور اپنے جرم کا اعتراف کر لے، اس پہ حد جاری ہوگی۔ مرد اقرار کرے اس پہ حد قذف جاری ہوگی، اگر عورت زنا کا اقرار کرے تو اس پہ حد زنا جاری ہوگی۔ اگر دونوں قسمیں کھا لیں، مرد بھی قسمیں کھا لے میں سچا ہوں، عورت بھی قسمیں کھا لے میں سچی ہوں، تو اب قاضی اور عدالت ان دونوں کی قسموں کے بعد دونوں میں جدائی کروا دے گا، اور یہ جدائی طلاق بائن کے حکم میں ہوگی۔ اور اگر شوہر نے بچے کی بھی نفی کی ہو کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، تو پھر عدالت اس بچے کا نسب اس باپ سے ختم کر کے اس کا نسب صرف ماں کی طرف منسوب کر دے گا۔ یہ لعان کا حکم اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ آگے آیت نمبر 10 میں یہ کہا جا رہا ہے اگر آیت کا حکم لعان کا حکم نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور عام ضابطہ کے مطابق حد قذف ہوتی، اور مرد کے پاس 4 گواہ نہ ہوتے تو وہ کیا کرتا؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ الزام لگاتا تو حد قذف میں اسی کو کوڑے کھانے پڑتے، بدنامی الگ ہوتی، زندگی کا سکون برباد ہوتا۔ اگر خاموش رہتا تو اس سے بڑھ کے ذلت اٹھانی پڑتی۔ اس واسطے، اور اگر مرد کے قسمیں کھانے سے زنا کا ثبوت ہو جاتا تو اس میں عورت کے لیے ذلت اور پریشانی ہوتی، کیونکہ ممکن ہے وہ سچی ہو اور عورت کے قسمیں کھانے سے اسے بری قرار دے دیا جاتا، تو پھر وہ مرد پر حد قذف جاری ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لعان کے حکم نے دونوں کی رعایت کی ہے اور فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، کہ تم پہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے کہ اللہ نے لعان کے مسئلے کو اس طرح سے حل فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے سورت کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس جیسے پہلے کہا کہ ان پورے 2 رکوعوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ لگنے والی تہمت کی برات ہے، اور انداز کیسا ہے؟ شروع اس سے کیا ہے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، کہ جو لوگ تم میں سے افک لے کے آئے ہیں۔ افک بہت بڑے جھوٹ کو کہتے ہیں، یعنی قرآن کریم نے اس برات سے پہلے ہی
اس الزام کو بہت بڑا جھوٹ کہہ کر یہیں سے بات شروع کر کے گویا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بری کر دیا، اور آخر میں صاف لفظ برات کا بول دیا، اولئک مبرؤون مما یقولون، کہ یہ لوگ جو تہمت لگا رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، یہ ان سے بری ہے۔ اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ سن 6 ہجری میں غزوہ بنی المستلق ہوا، جس کو غزوہ مریسے بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ سفر میں ازواج مطہرات میں سے کسی نہ کسی کو ساتھ لے جاتے، اور ساتھ لے جانے کے لیے آپ قرعہ اندازی فرماتے، جس کا نام قرعہ میں نکلتا، آپ انہیں شرف رفاقت عطا فرماتے۔ اس سفر کی معیتوں کے لیے جب قرعہ ڈالا گیا، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام نکلا۔ وہ اس غزوہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک سفر ہوئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اونٹ پر با پردہ کجاوا لگا دیا جاتا تھا، یہ کجاوے میں بیٹھ جاتی، اور پر اونٹ پر رکھنے کی خدمت میں مامور تھے 4 حضرات، وہ کجاوے کو اٹھا کے وہ اس اونٹ پہ رکھ دیتے، اور پھر جہاں اترنا ہوتا تو وہ 4 حضرات آ جاتے، وہ جو کجاوا تھا با پردہ اس کو اٹھا کے نیچے رکھتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں سے نکل کے جو ضرورت ہوتی وہ پوری کر لیتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ مریسی میں، غزوہ بنی المستلق میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت زیادہ فتح عطا فرمائی۔ آپ کامیابی کے ساتھ اور غنیمت کا مال حاصل کرنے کے ساتھ مدینہ منورہ واپس آ رہے تھے، تو مدینہ کے قریب ہی ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا۔ رات کا آخری پہر تھا، تو اس میں کوچ کا نقارہ بجا دیا گیا کہ سب لوگ تیاری کر لیں، اب تھوڑی دیر میں قافلہ روانہ ہونے والا ہے۔ اس اعلان کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں اپنے اونٹ کی طرف جانے سے پہلے قضاء حاجت کر لوں، تو سفر میں ایسا ہوتا ہی ہے۔ تو جب میں اچانک دیکھا تو میرے گلے میں ہار تھا، یمن کا ہار تھا، وہ ٹوٹ کے کہیں گر چکا تھا۔ تو ظاہر ہے عورت ہے، اور ہار کے لیے تو ہر عورت بے چین ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس ہار کی تلاش میں ڈھونڈنے کے لیے پیچھے مڑ گئیں، اور ہار کی تلاش میں اتنی مصروف ہو گئیں کہ یہ خیال ہی نہ آیا کہ قافلہ چلا نہ جائے اور میں اکیلی پیچھے رہ جاؤں۔ تو اور ادھر یہ ہوا کہ ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ آپ اپنے کجاوے میں آ کے بیٹھ گئی ہوں گی، اٹھا کے کجاوے کو انہوں نے وہ اس اونٹ پہ سوار کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود اس سوال کا جواب دیتی ہیں کہ میں جب اس کجاوے میں نہیں تھی تو ان کو میرے نہ ہونے کا علم اس واسطے بھی نہیں ہو سکا کہ ان دنوں خواتین خاص طور پہ بہت دبلی پتلی ہوتی تھی، کیونکہ کھانے کو کچھ ملتا نہیں تھا، اور ہمیں کھجوریں بھی کھانے کو اس وقت ملنا شروع ہوئیں جب غزوہ خیبر ہو چکا تھا۔ غزوہ خیبر سے پہلے ہمیں کھجوریں بھی پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہیں ہوتی تھیں، تو پھر ظاہر ہے جسم بہت ہی دبلا پتلا ہوتا تھا، تو ان کو میرے اس کجاوے میں ہونے نہ ہونے کا فرق محسوس نہیں ہو سکا، اٹھا کے رکھ لیا۔ اور بندہ کے ذہن میں یہ ایک جواب بھی آتا ہے واللہ تعالی عالم کہ جب اٹھانے والے 4 لوگ تھے اور وزن بھی اتنا زیادہ نہیں تھا، تو ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہوگا کہ شاید وزن اس طرف زیادہ ہے، میری جانب وزن کم ہے، دوسرا سمجھ رہا ہوگا میری جانب وزن کم ہے، تو اس طرح بھی یہ گویا کہ احتمال ہو سکتا ہے، واللہ تعالی عالم۔ تو کہتی ہیں قافلہ روانہ ہو گیا۔ میں جب اپنا ہار تلاش کر کے وہاں پہنچی تو وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، رات کا وقت تھا، تو اس وقت بجائے اس کے ادھر ادھر بھاگتیں، پریشان ہوتیں، انہوں نے سمجھداری سے کام لیا، وہیں بیٹھ گئیں جہاں اونٹ تھا، اور خیال تھے کہ جب وہ لوگ مجھے گم پائیں گے تو پھر یہیں آئیں گے جہاں سے میں نے اونٹ میں سوار ہونا تھا۔ کہتی تھی میں تھکی ہوئی تھی، وہاں جب میں بیٹھی تو ویسے بھی رات کا آخری پہر تھا، اور سفر میں ایسی حالت میں نیند آ بھی جاتی ہے، تو وہاں بیٹھتے ہی میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ قافلے کے پیچھے ایک شخص کو رکھتے تھے جو بعد میں آتا، جو چیز قافلہ پیچھے چھوڑ دیتا وہ اس کو اٹھا کے لاتا تھا۔ تو حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمہ یہ ڈیوٹی تھی۔ اب آپ خود دیکھیں ایسے کام پہ کتنا امانت دار اور دیانت دار اور قابل اعتماد شخص معمول ہوتا ہے، جو سارے قافلے کے گرے پڑے سامان کو اٹھائے اور واپس وہاں پہنچائے جہاں اس کو پہنچانا ہے۔ تو کہتی میں وہاں جب لیٹی تو میری آنکھ لگی، بیٹھتے ہی
صفوان ابن معطل وہاں صبح کے وقت پہنچے تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور دیکھتے ہی پہچان یوں لیا کہ حکم پردہ سے پہلے یہ ان کو دیکھ چکے تھے. انہوں نے پہچانتے ہی قدر بلند آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. یہ پڑھنے سے حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی اور کہتی ہے میں نے فوراً اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا اور اس کے علاوہ ہماری کوئی آپس میں گفتگو نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ میں نے صفوان کی زبان سے استرجاع یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون سنا. انہوں نے اونٹ اپنا آگے کر دیا, میں اونٹ پہ بیٹھ گئی, انہوں نے نکیل پکڑ لی اور اونٹ کو چلاتے رہے. دوپہر کے وقت میں قافلے نے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا, ہم لوگ وہاں پہنچ گئے. اس صورتحال کو جب لوگوں نے دیکھا تو عبداللہ ابن ابی منافق نے وہ گھنونا الزام لگایا جس کو زبان پہ لاتے ہوئے بھی زبان کانپتی ہے. دوسرے منافقین بھی اس کے ساتھ شریک جرم ہو گئے اور ان منافقین نے مدینہ منورہ پہنچ کر اس بات کو اتنا پھیلایا کہ ہر جگہ اسی کے چرچے ہونے لگے. جہاں بیٹھتے اسی کے بارے میں گفتگو کرتے. منافقوں کی بات میں 3 مخلص مؤمن بھی آگے اور وہ بھی ان کی مجلسوں میں بیٹھنے لگے اور ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگے. ایک حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے شاعر تھے, دوسرے مستح بن اساسہ جو بدری صحابی تھے, اور تیسرے حضرت حمنہ رضی اللہ عنہ یہ خاتون تھی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس واقعے سے بہت تکلیف پہنچی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم نہیں ہوا کہ باہر کیا باتیں ہو رہی ہیں, کیا چرچا ہو رہا ہے. وہ تو تقریباً 1 مہینہ ہو گیا یا کافی دن وہ مستہ کی والدہ کے ساتھ گئیں قضاء حاجت کے لیے آبادی سے باہر. تو وہاں واپسی پہ مستہ کی والدہ کا پاؤں چادر میں پھسلا اور وہ گر پڑی. تو انہوں نے گرتے ہی کہا تعیسہ مستہ ہلاک ہو. اس پہ عائشہ نے کہا اتسبین رجلا شہد بدرا, کہ آپ نے کیا کہہ دیا, آپ ایک بدری صحابی کو گالی دے رہی ہیں. مستہ بدری صحابی بھی تھے. تو اس پر انہوں نے کہا تمہیں کچھ نہیں پتا. یعنی پھر اس خاتون نے مستہ کی والدہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ سارا واقعہ سنا دیا. تو کہنے لگی کہ میں اس صدمے سے مسلسل 2 راتیں اور 1 دن روتی رہی, اور خود فرماتے ہیں قریب تھا کہ رونے سے میرا جگر نہ پھٹ جائے. اور عجیب بات یہ ہوئی کہ سفر سے واپسی پہ مجھے بخار بھی ہو جاتا ہے بس اوقات سفر کی وجہ سے. تو لیکن بخار میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے وہ لطف و کرم نہیں دیکھ رہی تھی جو پہلے دیکھتی تھی بیماری میں. بس اتنا ہوتا آپ آتے اور مجھ سے پوچھتے کئی فتیکم, کیا تمہارا حال ہے, میں کہتے ٹھیک ہے, بس پھر چلے جاتے. تو یہ بات ایک میرے ذہن میں تھی, اس کے علاوہ اور کچھ مجھے معلوم نہیں تھا. پھر اس کے بعد یہ حضور سے پوچھ کے اپنی والدہ کے گھر چلی گئیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر آئے اور آپ نے ان سے کہا عائشہ اگر تم سے کچھ غلطی ہوئی ہے تو توبہ کرو. اللہ تعالیٰ جب بندہ کوئی گناہ کر لے اور اعتراف کرے پھر توبہ کرے اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے. تو کہنے لگی اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ سوچ لیا کہ میں نے گناہ کیا ہے. اپنے والد سے کہا آپ جواب دو. والد نے کہا مجھے نہیں معلوم میں رسول اللہ کو کیا کہوں. اپنی والدہ سے کہا انہوں نے بھی یہی کہا. تو پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں اس وقت بچی تھی, اتنا قرآن بھی پڑھی نہیں تھی. میں نے پھر وہ حضور سے کہا کہ میری اور آپ کی مثال یعقوب اور ان کے بیٹے جیسی ہے. اگر آج میں اس کا اقرار کر لوں آپ یقین کر لیں گے, اور اگر میں کہوں کہ میں اس سے بری ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں شاید کہ آپ میری بات کا یقین نہیں کریں گے. پھر یہ کہہ کے وہ لیٹ گئیں اور تھوڑی دیر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ وہ حالت ہوئی آپ کے وجود مبارک پہ جو وحی کے اترنے کے وقت ہوتی تھی. پھر تھوڑی دیر میں وہ حالت ختم ہوئی تو آپ کا چہرہ چمک رہا تھا اور پہلا جملہ جو آپ کی زبان پہ تھا آپ نے فرمایا اے یا عائشہ ام اللہ فقط برا کی سنو اللہ نے تمہیں بری کر دیا. اور یہ قرآن کریم کے 2 رکوع نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پڑھ کے سنائے اور 36 آیت نمبر 11 تا آیت نمبر 36 یہ 16 آیتیں بنتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں نازل فرمائی اور تہمت لگانے والوں کو دنیا آخرت میں عذاب کی وعید سنائی گئی. یہ ہے اس کا پس منظر. اور یہ 2 رکوع جو ہیں ان الذین جاؤوا بالافک سے لے کر اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات میں نازل ہوئے. جب تک دنیا قائم رہے گی اور قرآن کریم کی تلاوت ہوتی رہے گی تو تلاوت میں تراویح میں ہر جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا یہ جو ایک ڈنکا ہے وہ بجتا رہے گا.
اب پہلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 11، لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم۔ اس کے مخاطب وہ حضرات ہیں جنہیں واقع افک سے صدمہ پہنچا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا سارا گھرانہ۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ تم اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بہتر کیا ہے کہ اے عائشہ، اس وجہ سے تمہارے حق میں 2 رکوع نازل ہوئے اور قیامت تک پڑھے جاتے رہیں گے، اور رہتی دنیا تک تمہاری عفت اور پاکیزگی کی صدائیں گونجتی رہیں گی۔ اور تہمت تو اور بھی لوگوں پہ لگی ہے، حضرت یوسف صدیق پہ لگی، حضرت مریم پہ لگی، لیکن جس طرح سے عائشہ کی گواہی اللہ نے دی ہے اس طرح سے ان کی گواہی اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے، تو یہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان نے اس پر جو صدمہ آیا، خاندان پہ جو انہیں صبر کیا، اس پر جو اجر ملا، اور ظاہر ہے کہ ان کے لیے بہتر ہی بہتر ہے۔ پھر آگے آیت کا آخری حصہ ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، مکتسبہ کہ جس نے اس سازش میں، اس تہمت لگانے میں جتنا حصہ لیا ہے، اسی قدر وہ گناہ کا اور عذاب کا حقدار ٹھہرا ہے۔ اس سے معلوم ہوا جو کسی گناہ میں جس قدر شریک ہو اسی قدر گناہ اور وبال کا اور عذاب کا حصے دار ہوتا ہے۔ اس لیے سوچنا چاہیے کسی گناہ میں حصہ دار بننے سے، کسی گناہ کی مجلس میں شریک ہونے سے۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، یہ عبداللہ ابن ابی کے بارے میں ہے کہ جس شخص نے اس بہتان کا بڑا حصہ اپنے ذمے لیا اس کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ اس سے مراد منافق ہے عبداللہ ابن ابی، جو رئیس المنافقین تھا اور تہمت لگانے میں، اس کو پھیلانے میں پیش تھا۔ یہ دنیا میں بھی ذلیل ہوا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا، اعاذنا اللہ تعالی من۔ پھر اس کے بعد تلقین کی جا رہی ہے کہ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کہ جب تم نے یہ باتیں سنی تو تمہارا فرض تھا کہ تم صاف کہہ دیتے ھذا افک مبین، تم نے ایسا کیوں نہیں کہا؟ یہ تلقین ہے کہ یہ تہمت ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے، اور اس آیت نے بھی واضح کر دیا ہے کہ افک مبین ہے، کہ افک کہتے ہیں بہت بڑے جھوٹ کو، عام جھوٹ کو تو کذب کہتے ہیں، کذب کہتے ہیں، لیکن افک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ تو یہ اس میں سبق دے دیا معاشرے کا ایک، کہ اگر ایسی کوئی بات ہو تو معاشرے کے لوگوں کو چاہیے کہ اس قسم کی غلط بات کو پنپنے نہ دیں بلکہ اس کی رد کریں اور فوراً کہیں ایسے نہیں ہو سکتا، یہ بات غلط ہے۔ آگے آیت نمبر 13 ہے لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، یہ تہمت لگانے والے ہیں، ان کے پاس گواہ تو تھے نہیں، تو جب تم ایسی بات کر رہے ہو کہ تمہارے پاس اس چیز کے گواہ بھی نہیں ہیں تو پھر تم ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ لہٰذا یہ بھی ایک بہت بڑی گواہی ہے کہ اس چیز کے گواہ نہیں ہیں، لہذا گواہ بھی نہیں ہے تو دلیل کے بغیر بدگمانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سوء ظن کے لیے دلیل ضروری ہے، حسن ظن کے لیے دلیل ضروری نہیں ہے۔ فاحشہ، یہ لوگ وہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ معاشرے میں بے حیائی پھیلے، تو جو لوگ معاشرے میں بے حیائی پھیلاتے ہیں، بے حیائی کا کام کرتے ہیں، بے حیائی پہ اکساتے ہیں، نسل کو، نوجوان نسل کو اس طرف لگاتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا گیا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہوگا۔ ولا یأتلی اولو الفضل منکم، آیت نمبر 22 میں بھی عجیب بات ذکر کی گئی کہ وہ جو مصطح بن اساسہ تھے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار تھے۔ بعضوں نے کہا ہے ان کے بھانجے تھے، یا بعضوں نے کہا ہے کہ ان کے خالہ زاد بھائی تھے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قرابت داری کی وجہ سے اور مصطح کے فقر کی وجہ سے ان کی اعانت بھی کرتے تھے، گویا کہ ان کا راشن اپنے ذمہ لیا ہوا تھا۔ جب انہوں نے تہمت لگائی تب تو صدیق اکبر نے ان کا وہ وظیفہ بند نہیں کیا، جب قرآن کریم کی آیت اتری تو پھر انہوں نے یہ قسم کھا لی کہ اب ہم مصطح کو کچھ نہیں دیں گے، ہم اس کے ساتھ یہ احسان کرتے رہے اور اس نے یہ کر دیا۔ اس آیت پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم میں سے فضیلت والوں کو اور وسعت والوں کو یہ قسم نہیں کھانی چاہیے کہ رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو وہ نہیں دیں گے۔ تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں، اور آگے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری بخشش کر دے؟ اس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
پھر مصطح کی امداد شروع کر دی اور قسم کھا لی کہ آئندہ کبھی بھی مصطح کی مدد سے ہاتھ نہیں کھینچیں گے، اور قسم کا کفارہ بھی ادا کیا۔ اس سے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کریم نے آپ کو فضیلت والے اور بڑے لوگ قرار دیا ہے، اور امداد بحال کرنے پر بخشش کا وعدہ بھی کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 23 میں یہ فرمایا گیا کہ جو لوگ پاک دامن اور مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت ہوگی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یعنی جو حد ہے وہ اپنی جگہ لگے گی، اور آخرت کی جو سزا ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ دنیا کے حد تو 80 کوڑے ہیں قذف لگانے کی، وہ تو لگے گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے حد لگنے سے معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ دنیا کی سزا ہے، لیکن جو آخرت کی سزا ہے وہ بہرحال ان کو ملے گی، اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کریم نے کہہ دیا لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ ان پر دنیا میں بھی لعنت پڑتی رہے گی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور رہیں گے۔ پھر اس رکوع کی آخری آیت ہے آیت نمبر 26۔ اس میں یہ ضابطہ بتا دیا کہ گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، اور پاک مرد پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ تو اس میں بتا دیا کہ چونکہ اللہ کے نبی پاک ہیں تو ان کی بیوی بھی پاک ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی جو بیوی ہے اگرچہ وہ کافر تو ہو سکتی ہے، مگر بے حیائی کے گناہ میں مبتلا نہیں ہو سکتی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وہ کافر تھی، لیکن کسی نبی کی بیوی کافر ہو سکتی ہے، لیکن وہ کردار کی غلط نہیں ہو سکتی۔ آیت نمبر 27، سورہ نور کی آیت نمبر 27۔ جیسا کہ سورت کے شروع میں کہا تھا کہ اس میں بہت ہی زیادہ معاشرت کے آداب بیان کیے گئے ہیں، اور ایسے عوامل کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن کو اختیار کر کے ہم پاکیزہ معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ اسلام صرف جرائم کی سزا پیش نہیں کرتا، بلکہ اسلام ان اسباب کو بھی روکتا ہے جن سے برائی جنم لیتی ہے۔ جیسے زنا کے بارے میں فرمایا لا تقربوا الزنا، کہ تم زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اسی واسطے اسلام نے بے پردگی پہ پابندی لگائی، بے حجابی پہ پابندی لگائی، غیر لوگوں کے سامنے عورت کو بناؤ سنگھار پہ پابندی لگائی۔ تو اس طرح ان آیات میں اس تقریباً پورے رکوع میں ایسے ہی احکام ہیں جو گھریلو زندگی کے آداب سے متعلق ہیں، اور پھر اس سے اگر ان آداب کا خیال کیا جائے تو بڑا پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ معاشرہ خاندانوں سے بنتا ہے، خاندان گھروں سے بنتے ہیں، اور گھر افراد سے بنتے ہیں۔ تو دیکھیے اس رکوع میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کہ تم اپنے گھروں کے علاوہ بلا اجازت دوسروں کے گھروں میں مت جاؤ، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم انہیں مانوس کر لو۔ یعنی صرف اجازت بھی طلب کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ صاحب خانہ کا تمہارا آنا ناگوار نہ ہو۔ تمہیں معلوم ہو کہ ہمارے آنے سے وہ ناگواری محسوس کرے گا تو اس وقت نہ جاؤ۔ مثلا کسی کے کھانے کا وقت ہے تو آپ ایسے وقت میں آپ نے گھنٹی بجا دی، یا افطاری کا وقت ہو رہا ہے ایسے وقت میں آپ نے گھنٹی بجا دی، تو وہ اس نے کیا کہنا ہے، لیکن وہ اس سے مایوس نہیں ہوگا، مانوس نہیں ہوگا، اور وہ اس وقت میں آپ کا آنا اسے ناگوار ہوگا۔ تو پہلے مانوسیت اختیار کرو، پھر اس کے پاس جاؤ۔ دوسرا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، کہ تم سلام کرو۔ اسلام میں سلام کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں، اور احادیث سے ثابت ہیں۔ سلام استئذان ہے، اور سلام تحیہ ہے، اور سلام وداع ہے۔ سلام استئذان وہ در حقیقت اجازت کا سلام ہوتا ہے، یعنی السلام علیکم کہہ کر آنے کی اجازت طلب کرنا۔ آج کل دستک دینا، گھنٹی بجانا بھی اس کے قائم مقام ہو سکتا ہے۔ دوسرا سلام تحیہ، جب اطلاع کرنے کے بعد صاحب خانہ آئیں تو انہیں ملنا اور السلام علیکم سے ملاقات کا آغاز کرنا۔ پھر جتنا بیٹھنا ہو، جتنا ٹھہرنا ہو، جب رخصتی ہو، الوداع ہونا ہو، تو اس وقت بھی سلام کرنا۔ یہ 3 سلام ہے، اس کو سلام وداع کہا جاتا ہے۔ آیت میں جو فرمایا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اس سے سلام استئذان اور سلام تحیہ دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ اس سلام استئذان کی جو حد مقرر کی گئی ہے آج کل، جیسے بیل دینے کی، دستک دینے کی، گھنٹی بجانے کی، وہ 3 مرتبہ ہے کہ آپ 3 مرتبہ دستک دیں۔
اگر کوئی آ جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یا سب گھر والے سو رہے ہیں، یا کہ اور ایسا مسئلہ ہے کہ وہ 3 دفعہ دستک دینے کے بعد بھی نہیں آ رہے، تو پھر آپ کو واپس آ جانا چاہیے۔ مزید 3 دفعہ سے زیادہ دروازہ کھٹکھٹانا اور گھر والوں کو گویا کہ مجبور کرنا کہ وہ نکلیں باہر، ہم آ چکے ہیں، تو یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ آج کل ان ہدایات کی طرف عام طور پر لوگوں کا خیال نہیں رہتا۔ اور اسی طرح فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا آیت نمبر 28 میں اگر گھر میں کوئی موجود نہیں ہے تو بھی اجازت کے بغیر اس گھر میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل ہونا یا گھر والوں کے موجود نہ ہونے کی صورت میں داخل ہونا، یہ اذن غیر میں تصرف ہے جو کہ ناجائز ہے۔ اور پھر اسی آیت میں فرمایا گیا وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر کوئی تمہیں کہہ دے کہ میں اس وقت ملنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لفظ تو بڑے صاف کہے ہیں قرآن کریم نے، ارجعوا کہ واپس چلے جائیے، ٹھیک ہے۔ آج کل تو یہ بھی سننے میں آتا ہے، ہمیں یاد ہے، بہت بچپن کی بات ہے، ایک مرتبہ ہم یہ تبلیغی جماعت کے ساتھ محلے کا گشت کر رہے تھے، اسی گلی میں اپنے قریب میں، بہت پہلے کی بات ہے، 78-79 کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس میں مجھے یاد ہے، وہ مکان بھی یاد ہے، مکان کے رہنے والے بھی یاد ہیں، انہیں کیا کہتے تھے سب ذہن میں ہے۔ تو آ کے وہ کہتا ہے بچہ کہ ابو کہہ رہے ہیں وہ گھر نہیں ہے۔ تو آج کل تو یہ کہہ دیتے ہیں ابو کہہ رہے ہیں وہ گھر نہیں ہے، تو خیر بچہ تھا، بچے نے وہی بات کرنی تھی جو اس کو ابو نے کہی تھی۔ تو یہ جھوٹ کی بجائے اگر ہم اپنا معاشرہ بڑا سیدھا اور صاف بنا لیں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ بہرحال تو اگر خلاصہ یہ ہے، اگر اس وقت صاحب خانہ کسی ایسی مجبوری میں ہو تو آپ سے ملنا نہ چاہے اور آپ سے وہ معذرت کر لے تو اسے معذرت کا حق ہے، اور آپ کو برا نہیں منانا چاہیے اور نہ ہی اس کو ملاقات پہ مجبور کرنا چاہیے، بلکہ خاموشی کے ساتھ واپس چلے جانا چاہیے۔ ہاں پھر آئندہ کسی اور موقع پہ آپ کی ملاقات ہو تو پھر آپ اس سے مل لیجئے۔ یہ بڑا ستھرا اور بڑا صاف ایک معاشرہ ہے، اور اگر یہ ایسی بے تکلفی ہو جائے تو پھر بہت ہی اچھائی معاشرے میں آ جاتی ہے۔ لیکن ہم لوگ تو تکلفات میں گھرے ہوئے ہیں، اور اس قسم کی جو ایک اچھائیاں ہیں، فطری اچھائیاں، ہم ان سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر اسی طرح اگلی آیت ہے، آیت نمبر 29 میں لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، کہ وہ عمارات جو غیر رہائشی ہیں، جہاں لوگوں کو عام اجازت ہے، جیسے ہسپتال ہیں، دفاتر ہیں، پلازے ہیں، شاپنگ ہال ہیں، مارکیٹیں ہیں، یا مہمان سرائے ہے، ہوٹل ہے، ہسپتال ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، دکانیں ہیں، خانقاہیں ہیں، یہاں ہر آدمی کے لیے آنے کی عرفاً، اخلاقاً، شرعاً اور قانوناً اجازت ہوتی ہے، تو وہاں بغیر اجازت کے بھی آپ ایسے گھروں میں داخل ہو سکتے ہیں، اس کی پابندی نہیں ہے۔ آگے آیت نمبر 30 میں بڑا اہم حکم دیا گیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم، کہ الگ الگ کہا گیا۔ یہ آیت مردوں سے خطاب کر رہی ہے، اور جو اس سے اگلی آیت ہے، آیت نمبر 31، وہ عورتوں سے خطاب کر رہی ہے۔ اکٹھے حکم نہیں دیا۔ آپ مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، نگاہیں نیچی رکھیں۔ بدنگاہی سے ہی دروازہ کھلتا ہے زنا کا، اور یہی نقطہ آغاز ہے بے حیائی کے لیے، بدکاری کے لیے، فحاشی کے لیے، عریانی کے لیے۔ اس لیے الگ الگ آیتوں میں مردوں کو الگ حکم دیا اور عورتوں کو الگ حکم دیا گیا کہ وہ بد نظری سے بچیں۔ میاں بیوی اور جو محرم کا رشتہ ہے، وہ اس کے علاوہ غیر عورت کا غیر مرد کو اور غیر مرد کا غیر عورت کو دیکھنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ہاں، پہلی دفعہ کی نظر معاف ہے۔ حضرت علی سے آپ کا ارشاد گرامی روایت کیا جاتا ہے، آپ نے فرمایا تھا، یا علی لا تتبع النظرۃ النظرہ فإن لک الأولی ولیس لک الآخرہ، اے علی ایک دفعہ نظر پڑ جائے تو دوبارہ نظر مت ڈالنا، اس لیے کہ تمہارے لیے پہلی نظر معاف ہے، اس کے بعد معاف نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں ہماری ہر نظر پہلی ہی ہوتی ہے، یہ غلط بات ہے۔ یہ اسلام کے حکم کا مذاق ہے۔ پہلی نظر کا مطلب یہ ہے کہ بے دہانی میں، بے توجہی میں نظر پڑ گئی، جب نظر پڑ گئی پھر نظروں کو جھکا لے۔ اب جب نظر آپ ڈالیں گے، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو عورت ہے، وہ نامحرم ہے، اب یہ پہلی نہیں ہوگی، اب یہ دوسری ہوگی، اور یہ جائز نہیں ہوگی۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ،
اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اس میں ایک جامع جملہ بول دیا، اس میں نفسانی خواہشات پوری کرنے کی تمام ناجائز صورتیں داخل ہیں، جس کو قرآن کریم نے ایک جملے میں کہہ دیا ہے وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ پھر اگلی آیت میں عورتوں سے کہا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ عورتوں سے بھی کہہ دے، ایمان والی عورتوں سے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے بناؤ سنگھار کو ظاہر نہ کریں۔ اس سے مراد خلقی، پیدائشی، فطری ہر قسم کا بناؤ سنگھار عورت کا مراد ہے، خواہ وہ جسمانی ساخت کی وجہ سے ہو، یا میک اپ کی وجہ سے ہو، یا کسی اور وجہ سے باعث کشش ہو۔ ایسا بناؤ سنگھار کر کے نامحرموں کے سامنے اس کو ظاہر کرنا چونکہ فتنے کا باعث ہوتا ہے، اس لیے اس کو ناجائز قرار دیا۔ اور لباس جو پہننے کا حکم دیا تو لباس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اعضاء کی ساخت واضح نہ ہو، اس لیے جو لباس بالکل تنگ پہنا جائے گا تو اس سے یہ مقصد پورا نہیں ہوگا، وہ فٹ لباس ہوگا، ہر عضو کی ساخت نمایاں ہوگی تو گویا وہ لباس پہننے کا فائدہ نہ ہوا۔ اس لیے لباس پتلا نہ ہو کہ جسم کی رنگت نظر نہ آئے، اگر لباس پتلا ہے تو بھی لباس کا فائدہ نہیں ہے، اور پورا لباس ہو، آدھا لباس نہ ہو کہ جسم کے وہ اعضاء جن کا چھپانا ضروری ہیں لباس کے باوجود بھی وہ نظر آ رہے ہیں، تو وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ میں اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کرو۔ یہ ساری چیزیں داخل ہیں اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، ہاں جو اس سے ظاہر ہو جاتی ہیں، یعنی کام کاج کے وقت یا کسی بھی مجبوری کے وقت یہ بناؤ سنگھار، یہ اعضاء ظاہر ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ اس سے بچنا مشکل ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نامحرم مردوں کو بھی دیکھنے کی اجازت ہے اور ان کے ساتھ بے دریغ یہ سارے معاملات کرنے کی اجازت ہے۔ مردوں کو تو پہلے ہی حکم دیا گیا ہے وہ نگاہ نیچے رکھیں، اگر ضرورت سے کسی عورت کی کوئی زینت کی چیز کھلتی ہے تو اس کی مجبوری اپنی جگہ ہے، مرد کا نظر ڈالنا یہ اس کے لیے پھر بھی حلال اور جائز نہیں ہوگا۔ الا ما ظہر منہا میں یہ بھی ہے کہ بعض حضرات نے کہا ہے اگر کسی عورت کا برقع اور چادر وغیرہ جو نسوانی جسم پر زیب تن ہونے کی وجہ سے اپنے اندر ایک یعنی کشش رکھتی ہے، اگرچہ وہ برقعے کے اندر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا کے اور مرد و عورت کے جو باہمی اختلاط کے معاملات و مسائل ہیں وہ بیان کیے۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ نے قرآن کریم میں ایک رکعت کا طریقہ بیان نہیں کیا، کتنا حکم دیا ہے نماز کا، نماز پڑھو نماز پڑھو، ایک رکعت نہیں بتائی، ہوتی 4 رکعتیں ہیں، چلو ایک بتا دیتے، باقی اسی کے مطابق پڑھ لو۔ نماز کے بارے میں کہا یہ ہم نے اپنا نبی بھیج دیا ہے، یہ پڑھتے نہیں ہیں نمازیں، بس ان کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھو، جیسے پڑھ رہے ہیں تم پڑھو۔ لیکن یہ معاملات جو ہیں ان کی کتنی باریکیاں قرآن کریم نے بیان کی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف عبادات کافی نہیں ہیں، یہ اخلاقیات، معاملات، ان پہ چلنا اصل تقوی یہ ہے، اور یہ بھی ایک مسلمان کے لیے اور دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے یہ جو آداب ہیں اپنانا کتنے ضروری ہیں کہ قرآن کریم ان کی چھوٹی چھوٹی باریکیاں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد عورت کے جو محارم ہیں ان کو ذکر کیا ہے کہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے خامدوں کے سامنے اور اپنے باپ اور اپنے خامدوں کے باپ۔ یہاں ایک بات سمجھ لی جائے، کافی لوگ اس میں غلطی کر دیتے ہیں، جب وہ محرم کا ذکر کرتے ہیں تو خامد کو بھی محرم میں ذکر کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے خامد کبھی محرم نہیں ہو سکتا، نہ شادی سے پہلے نہ شادی کے بعد۔ خامد ہوتا ہی وہ ہے عورت کا جو اس کا محرم نہ ہو، محرم سے تو شادی ہوتی نہیں ہے۔ محرم شریعت میں اسے کہتے ہیں کہ کسی بھی وقت اس سے نکاح حلال نہ ہو، کسی بھی صورت میں وہ محرم ہے، جیسے باپ ہے، بھائی ہے، چچا ہے، بیٹا ہے، ماموں ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، یہ محرم ہیں عورت کے لیے۔ اور مرد کے لیے محرم دوسرے، یہ محرم ہے عورت کے لیے، اور مرد کے لیے محرم ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے، یہ محرم ہیں۔ تو لہٰذا محرم الگ ہوتا ہے اور خامد الگ ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی یہاں بعولتہن میں الا لبعولتہن محرم شوہر کو کہتے ہیں، اور آگے پھر محرموں کا ذکر الگ کیا ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں بھی زوجن او ذو رحم محرم، زوج کا لفظ الگ بولا گیا اور ذو رحم محرم کا لفظ الگ بولا گیا۔ تو یہ فرق ذہن میں ہونا چاہیے کہ محرم اور ہوتا ہے اور خامد اور شوہر اور ہوتا ہے۔ جو شوہر ہوتا ہے وہ محرم نہیں ہوتا، جو محرم ہوتا ہے وہ شوہر نہیں ہوتا۔ تو اس کا جو شوہر ہے اس سے تو کوئی پردہ نہیں ہے، باپ ہے، اور شوہر کا باپ ہے یعنی سسر، بیٹے، خامدوں کے بیٹے کسی اور عورت سے، بھائیوں کی اولاد، بہنوں کی اولاد، یا عورتیں او نسائہن،
عورتوں سے مراد یہ ہے یعنی عورتوں کا عورتوں سے بھی پردہ نہیں ہے. یہ جو اعضاء ہے مثلا چہرے کا پردہ، بازو کا پردہ، تو جو عورتیں ہیں ظاہر ہے عورتوں سے پردہ تو نہیں کریں گی، لیکن مفسرین نے لکھا ہے او نسائہن، اپنی عورتیں. اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو نیک چلن والی ہیں، نیک سیرت عورتیں ہیں. بد چلن عورتوں کا یہ حکم نہیں ہے. بد چلن عورتوں سے بھی ایسا ہی عورتیں پردہ کریں، خاندانی شرفاء کی عورتیں، جیسے کہ وہ نامحرموں سے پردہ کرتی ہیں. بعض حضرات کے نزدیک کافر عورت بھی اسی حکم میں داخل ہے، وہ بھی اپنی عورتوں میں داخل نہیں ہے. البتہ اگر کافر عورت بد چلن نہیں ہے تو صحیح قول کے مطابق وہ بھی اپنی عورتوں میں داخل ہے، تو ان سے بھی اس طرح کے حجاب کی ضرورت نہیں ہے. او ما ملکت ایمانہن، اسی طرح جو عورتوں کے غلام ہیں ان سے بھی پردہ نہیں ہے، ان سے کام لینا ہے. ابی التابعین غیر الی الاربۃ من الرجال ابی الطفل، وہ ماتحت لوگ جو بڑی عمر کے ہیں، بڑھاپے کو پہنچے ہوئے ہیں، یا عقلاً کافی کمزور ہیں، مجذوب قسم کے ہیں، یا وہ مست حال ہیں، فقر و فاقہ کی وجہ سے ان کی اس معاملات کی طرف کوئی رغبت ہی نہیں ہوتی، بس اپنے کام سے کام رکھنے والے ہیں. انہیں عورتوں اور عورتوں کے جو نسوانی حالات و معاملات ہیں ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو ان سے بھی یہ پردے کے احکام کے بارے میں نرمی کا حکم قرآن کریم کی آیت دے رہی ہے. لم یظہروا علی عورات النساء، یعنی وہ چھوٹے بچے جو عورتوں سے متعلقہ باتیں نہ سمجھتے ہوں اور نہ ہی ایسے نفسانی جذبات رکھتے ہوں تو وہ بھی اس حکم میں ہیں. اور اگر وہ بچے سب کچھ سمجھتے ہوں، آج کل سوشل میڈیا نے معاملہ بہت بگاڑ دیا ہے، پھر ان بچوں کو بچہ نہیں سمجھنا چاہیے، ان کو بھی بڑا ہی سمجھنا چاہیے، ان کے ساتھ بڑے مردوں والا غیر مردوں والا معاملہ کرنا چاہیے. پھر اسی طرح اسی آیت کے آخر میں فرمایا گیا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ اپنی مخفی زینت کو اپنے پاؤں کی آواز سے نہ ظاہر کریں. یعنی عورت کے زیور یا پازیب کی حرکت بھی اور آواز بھی مرد تک نہیں پہنچنی چاہیے. اسی واسطے کہا گیا ہے کہ یہ چیز جذبات کو ابھارنے والی ہوتی ہے، اور اسی واسطے بلا ضرورت عورت کی آواز بھی نامحرم مردوں تک نہیں جانی چاہیے. یہ دیکھیں اس آیت میں کتنے حکام بیان فرمائے گئے. اسی واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ والوں سے کہا تھا کہ خواتین کو یہ صورت سمجھاؤ اور ان کے نصاب میں داخل کرو. آگے پھر آیت نمبر 32 میں ہے انکحوا الایام منکم. ایاما جمع ہے ایم کی. ایم کا معنی ہے بے نکاح مرد یا بے نکاحی عورت، یعنی وہ مرد وہ عورت جس کا نکاح ہوا ہی نہیں ہے، یا نکاح ہونے کے بعد وہ نکاح کے بغیر ہو گیا. کوئی ایک فرد فوت ہو گیا، عورت فوت ہوگی، شوہر بغیر نکاح کے رہ گیا، یا شوہر فوت ہو گیا، عورت بغیر نکاح کے رہ گئی طلاق کی وجہ سے یا موت کی وجہ سے، اس کو ایم کہتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ بے نکاح لوگوں کا نکاح کرا دو. اس سے معلوم ہوا اسلام جو ہے وہ تجرد کی زندگی کو، غیر شادی شدہ رہنے کی زندگی کو پسند نہیں کرتا. ہمارے ہاں ہندوانہ جو رسوم ہیں ان میں سے ایک رسم بہت زیادہ رائج ہے، اور بڑے بڑے دیندار گھرانوں میں اس کا اثر ہے. اگر خدا نخواستہ عورت جوانی میں بیچاری مطلقہ ہو جائے یا بیوہ ہو جائے، پھر وہ ساری زندگی تجرد میں گزار دیتی ہے، بغیر شادی کے گزار دیتی ہے. یہ ہندوانہ رسم ہے. اسلام کی تعلیمات اس کی اجازت نہیں دیتی. اسلام تو کہتا ہے انکحوا الایام منکم، کہ جس کی شادی نہیں ہوئی ہے تم اس کی شادی کرو. پھر اسی آیت میں فرمایا والصالحین من عبادکم وامائکم، اگر باندی اور غلام ہیں وہ نکاح کے قابل ہیں اور نکاح کے بعد کے حالات کے جو تقاضے ہیں وہ پورا کرنے پہ قادر ہیں، تو ان کا بھی نکاح کرا دینا چاہیے. والصالحین من عبادکم وامائکم، یہ کہا کہ جو صالح ہو، یعنی نکاح کے بعد جو تمہیں پریشان نہ کرنے والا ہو، اور نکاح کے بعد وہ اس فکر میں ہو کہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے، اولاد ہو جائے، بچے پیدا ہو جائیں تو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اس کا تو اللہ پاک نے حل فرما دیا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ نکاح کی برکت سے ان کو غنی کر دے گا. اس وجہ سے نکاح سے نہیں روکنا چاہیے. ہاں کوئی اور رکاوٹ نہ ہو تو پھر بہرحال ان کا نکاح بھی کر دینا چاہیے. آگے اگلی آیت ہے 33 سورہ نور کی وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ وہ لوگ کہ جن کے پاس ابھی اسباب نکاح نہیں ہیں تو وہ اسباب نکاح پیدا ہونے تک
عفت اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزاریں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے نکاح کے اسباب پیدا فرما دیں، حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ۔ اور پھر آگے اسی آیت میں فرمایا گیا والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، یہ مکاتبت کا حکم ہے۔ یہ اسلام نے بہت خیال کیا ہے غلاموں کا، کہ اگر کوئی کسی کا غلام ہو اور وہ اپنے آقا سے مکاتبت کرنا چاہے، مکاتبت کا معنی ہوتا ہے کہ چونکہ اس کو لکھا جاتا تھا، اس کا نام ہی پڑ گیا اس عقد کا، عقد مکاتبت، کہ غلام کہے اپنے مولا کو کہ صاحب آپ مجھ سے پیسے لے لیں اور مجھے آزاد کر دیں، جتنا بھی طے کرے، 1 لاکھ 2 لاکھ، جو بھی مطلب ہے کہ زمانے کی قیمت کی اعتبار سے۔ تو پھر اگر وہ مکاتب جو ہے مکاتبت چاہتا ہے تو پھر مالک کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اس کی درخواست کو قبول کر کے اس سے عقد خطابت کر لے، اور پھر مسلمانوں کو چاہیے کہ اس رقم کی ادائیگی میں وہ اس مکاتب اس غلام کا خیال کریں اور اس کو آزادی دلوانے میں اس کے ساتھ معاملت کریں۔ پھر اسی آیت میں ہے وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ۔ اس کا شان نزول تو یہ نقل کیا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس کے ہاں باندیاں تھیں، اور اس نے یہ دھندا شروع کرایا ہوا تھا کہ اپنی باندیوں سے زبردستی بدکاری کرواتا اور وہ اس سے وہ پیسے حاصل کرتا تھا۔ اس بدبخت نے، منافق نے، آمدن کا ذریعہ باندیوں سے بدکاری کروانا یہ بنایا ہوا تھا۔ اب جب اسلام آیا تو ان باندیوں نے کہا کہ جو کچھ ہم نے کیا، اگر تو یہ اچھا ہے تو بہت کر لیا ہے بس، اور اگر یہ برا ہے اب نہیں کرنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن وہ ان کو مجبور کرتا تھا، تو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا، کہ تم اپنی باندیوں کو بدکاری پہ مجبور نہ کرو اگر وہ پاک دامنی چاہتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر وہ پاک دامنی نہ چاہتی ہوں تو پھر مجبور کر سکتے ہو، ایسا نہیں۔ یہ یعنی کہ اس شریعت نے امر واقع کو بیان کیا ہے کہ اگر وہ رضامند ہوں تب بھی گناہ ہوگا، اگر رضامند نہ ہو تب وہ باندیاں گناہ گار نہیں ہوں گی، اور جو آقا ہے اور جو زانی ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ تو اس میں کہا گیا کہ باندیوں سے بدکاری کروانا اس کی بھی قطعاً اجازت نہیں ہے، یہ بہت ہی قبیح اور غلط کام ہے، اور جاہلیت میں یہ کام ہوتا رہا ہے، اور آج بھی جہاں جہاں جاہلیت ہے وہیں وہیں یہ کام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ پھر جس نام کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ نور تھا وہ رکوع ہے، رکوع نمبر 11 ہے، سورت کا رکوع نمبر 5واں ہے، اور آیت نمبر سورت کی 35ویں ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، کہ آسمان و زمین میں جو روشنی ہے وہ حقیقت میں اللہ ہی کا نور ہے، اللہ ہی کے نور سے حاصل کردہ ہے، یعنی چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، اسی طرح جو معنوی اور روحانی نور ہے، انبیاء کرام کو، اولیاء اعظام کو جو نور باطن عطا ہوتا ہے، علماء صلحاء کو جو نور ہدایت عطا ہوتا ہے، یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کا نور ہے، جو انسان کی آنکھ میں اللہ نے نور ڈالا ہوا ہے، جس سے ساری کائنات کو وہ دیکھتا ہے۔ جہاں پر بھی جس صورت کا بھی کوئی نور ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نور میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ خود نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ سے رونق اور بستی ہے زمین و آسمان کی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نور نہ ہو تو زمین و آسمان سب ویران اور برباد ہو جائیں اور ظلمت میں بھٹک جائیں۔ مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک تمثیل بیان کی ہے، اور تمثیل بھی بلا کیف ہے، یعنی جو نور عطا ہوا ہے اللہ نے اپنے لوگوں کو دیا ہے، اہل ایمان کو، اہل تقوی کو، اس کی مثال یہ ہے کہ مؤمن کا سینہ جو ہے، مؤمن کا سینہ ایک تاقچے کی مانند ہے، اور جو مؤمن کا دل ہے وہ اس میں رکھے ہوئے ایک گویا کہ ستارے کی طرح چمکدار شیشے کی مانند ہے، جس میں معرفت الہی کا چراغ روشن ہے، اور یہ چراغ جو ہے زیتون کے ایسے صاف اور شفاف تیل سے روشن ہے جس کا درخت مشرق و مغرب کی قید سے آزاد ہے، اور سورج کی دھوپ اور روشنی صبح و شام اس پہ پڑتی ہے، جس سے اس کا تیل اور بھی شفاف ہو جاتا ہے، اور اس قدر لطیف اور چمکدار ہو جاتا ہے کہ آگ کے بغیر ہی لگتا ہے کہ روشن ہو جائے گا۔ یہ مثال دی ہے، اب سمجھنے والے اس کو سمجھیں گے۔ یہی وہ نور فطرت ہے جو ابتدائے آفرینت سے مومن کو حاصل ہوا تھا، اور جس طرح یہ درخت مشرق و مغرب کی قید سے آزاد ہے، یہ نور الہی بھی حق تعالیٰ کی طرح تمام جہت سے آزاد ہے، اور شیشہ یہ جس قدر صاف و شفاف ہوتا ہے
اسی قدر اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت حق عطا ہوتی ہے، اور گویا کہ آگ کے بغیر ہی روشن نظر آتا ہے جب تعلیمات الہیہ، وحی کی تعلیمات اور نبوت کی تعلیمات اس کے ساتھ آ کے ملتی ہے تو اس کی چمک دمک دو چند ہو جاتی ہے۔ اسی کو فرمایا نور علی نور، گویا کہ یہ روشنی پہ روشنی ہے، نور پہ نور ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور سے رہنمائی کرتا ہے، نور سے ہدایت دیتا ہے۔ اور حضرت ابی بن کعب کی قرات میں یہاں مثل نورہ من آمن، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، یہاں پر ہے مثل نورہ من آمن بی، تو جو گیا کہ اللہ پہ ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نور کی یہ کیفیت بنا دیتے ہیں۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر، اس نور الہی سے فیض یاب ہونے والے مؤمنین، متقین، صالحین، وہ جگہ جہاں ان کا آنا جانا ہے، مساجد ہیں اور خانقاہیں ہیں اور وہ جگہ ہیں جہاں ذکر اور تسبیح وغیرہ ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ ان جگہوں کو آباد رکھا جائے اور ان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور صبح شام اس کے نام کی تسبیح اور تقدیس بیان کی جائے۔ پھر آگے آیت ہے، آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں ان لوگوں کی کہ وہ لوگ کہ جنہیں کاروبار اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا، یعنی وہ لوگ ہیں کہ فکر معاش اور دنیا کے کاموں کی مصروفیت انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، اور نہ ہی وہ احکام الہی کی بجا آوری سے رکتے ہیں۔ یہ اصل میں رجال ہیں، انہی کو مرد کہا ہے۔ اور جب آدمی اس کا گویا کہ اس کی مشق کر لیتا ہے تو پھر واقعی وہ جہاں بھی بیٹھا ہو، وہ دکان پہ ہو، وہ دفتر میں ہو، وہ کسی بھی مشکل میں ہو، اللہ کی یاد سے کبھی بھی وہ غافل نہیں ہوتا، اور یہی دراصل انسان کی خوش بختی اور خوش نصیبی ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیک لوگوں کو جو ضابطے کے مطابق جزا ملنی ہے وہ تو ہم دیں گے، لیکن ہم اپنے فضل سے ان کو زائد بھی دیں گے۔ اب زائد انعام کیا ہے؟ سبحان اللہ، وہ تو اللہ جانتا ہے۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ کسی کو کم ملے، کسی کو ناکردہ گناہ کی سزا ملے، یہ نہیں ہوگا، یا کسی نے کوئی نیکی کی ہے اس کو نہ ملے، یہ نہیں ہوگا۔ یہ ہوگا کہ جس نے کیا ہے اور اس کا حصہ، اس کا حق تھوڑا بنتا ہے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس میں اور اضافہ فرما دے اور اس کو اور گویا کہ نواز دے۔ پھر سے اگلی آیت ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے نور کا ذکر کیا تھا، اب جو آیت نمبر 39 ہے اس میں اس کے مقابلے میں کافروں کا ذکر کیا ہے کہ کافر جو ہے انہیں اپنے کسی بھی عمل کا کوئی بدلہ آخرت میں نہیں ملے گا۔ کوئی بھی نیک عمل کر لیں، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو دنیا میں ان کو بدلہ دے دے، اچھے نام کی صورت میں، خوشحالی کی صورت میں، دنیا کی نعمتوں کی صورت میں، آخرت میں کسی کافر کو کوئی بھی اس کا بدلہ نہیں ملے گا۔ مثال دی ہے شراب کی، ایمان والوں کے ایمان کو، ان کی ہدایت کو نور سے تشبیہ دی، اور کافروں کے اعمال کو شراب سے تشبیہ دی۔ شراب کہتے ہیں چٹل میدان میں چمک تو ہی ریت کو۔ جب آدمی سفر پہ جائے، دوپہر کا وقت ہو تو بس اوقات سڑک پر بھی یا چٹیل میدان ہو تو وہاں ایک پانی سا لگتا ہے کہ آگے پانی ہے، جوں بس آگے بڑھتی جاتی ہے تو پانی آگے بھاگتا جاتا ہے، پانی آگے بھاگتا جاتا ہے، وہ پانی کبھی آتا نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے کافروں کے اعمال کے بارے میں یوں ہی فرمایا، والذین کفروا اعمالہم کسراب، کہ کافروں کے اعمال سراب کی طرح ہے، چٹیل ریت میں پانی کے تالاب کی طرح ہیں۔ حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، وہاں پہنچتا ہے، یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا آدمی اس کو پانی سمجھتا ہے، وہاں پہنچتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس تشبیہ سے سمجھانا یہ ہے کہ کافر کو اپنے اعمال کتنے ہی خوشگوار اور اچھے معلوم ہوں، لیکن جب کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوگا تو اس کے پاس اس عملوں کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا، اور کوئی اس کا جزا اس کو اس بدلے کی، ان اعمال کی جو کفر میں کیے تھے، نہیں ملے گی۔ پہلے فرمایا تھا ایمان والوں کے بارے میں نور علی نور، تو اس کے مقابلے میں کافروں کے بارے میں فرمایا آیت نمبر 40 میں ظلمات بعضها فوق بعض، وہاں فرمایا تھا یہد اللہ لنورہ من یشاء، اور نور علی نور، یہ اس کے مقابلے میں فرمایا کہ ظلمات بعضها فوق بعض، گویا کہ تقابل ہو گیا کہ ایمان والے جس نور ہدایت کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں، جس نور ہدایت میں رہ رہے ہوتے ہیں، وہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور کافر جس ظلمات میں، اندھیریوں میں ہوتے ہیں تو وہ اندھیرے بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ رکوع ختم ہوا۔
آگے آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ جو مخلوق بھی زمین میں ہے وہ اپنی زبان حال سے یا زبان قال سے تسبیح کر رہی ہے۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات، پرندے بھی جو بھی مخلوق ہے تسبیح کر رہی ہے، باقی تسبیح وہ اس کی کیسی ہے وہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے عین وقت پہ، سردی ہو یا گرمی ہو، دھوپ ہو یا بارش جو بھی ہو، یہ نظام ہے اس کا جو ٹائمنگ ہے اس میں ذرا بھی فرق نہیں آتی ہے، اور اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر خلق کل دابۃ من ماء، اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا، یہ بات پہلے آ چکی ہے۔ فمنہم من خلق کل دابۃ من ماء، پانی سے پیدا کیا۔ فمنہم من یمشی علی بطنہ، کچھ تو وہ ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، یعنی سانپ ہے، مچھلی ہے، پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ منہم من یمشی علی رجلین، کچھ وہ ہیں جو دو پاؤں پہ چلتے ہیں جیسے انسان ہیں اور پرندے ہیں، جب پرندے زمین پہ آ کے ٹھہرتے ہیں ہر پرندے کے دو پاؤں ہوتے ہیں۔ ومنہم من یمشی علی اربع، اور کچھ وہ ہیں جو چار پاؤں پہ چلتے ہیں، جن کو چوپائے کہتے ہیں، چوپائے کہتے ہی چار پائے کی وجہ سے ہے۔ تو یخلق ما یشاء، ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی جانور کے پاؤں چار سے زیادہ ہوں، اگر ثابت ہو جائے اس آیت کے منافی نہیں ہے، اس آیت نے اس کا انکار نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اگر پانی میں یا بر میں ایسا جانور دریافت ہو جائے جس کے 8 پاؤں ہیں، جس کے 12 پاؤں ہیں، جس کے زیادہ پاؤں ہیں، تو قرآن کریم اس آیت کی منافی نہیں ہوگا۔ قرآن کریم ان باتوں کو بیان کرتا ہے جو عام دنیا والوں کو نظر آتے ہیں تاکہ لوگ تشویش میں مبتلا نہ ہو۔ پھر آیت نمبر 48 میں فرمایا گیا کہ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم اذا فریق منہم معرضون، منافقین کا ذکر بیچ میں آ گیا کہ منافق ایسے لوگ ہیں جب انہیں اللہ رسول کی طرف فیصلے کے لیے بلایا جاتا ہے تو اس سے اعراض کرتے ہیں۔ بشر نامی منافق تھا جس کا واقعہ پہلے بھی آیا ہے، اس کا اور ایک یہودی کا جھگڑا ہوا زمین کے کسی معاملے پر، چونکہ یہودی حق پہ تھا تو اس نے اس کا فیصلہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کروانے کی خواہش کا اظہار کیا، اور بشر منافق تھا، حق پہ نہیں تھا، تو وہ چاہتا تھا کہ یہ فیصلہ حضور نہ کریں بلکہ یہودیوں کا جو سردار تھا کعب بن اشرف وہ کروائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس نے منافقوں کی جو اصلیت ہے اس کو واضح کر دیا۔ پھر آگے اگلا رکوع ہے، آیت نمبر 51 ہے، اس میں یہ فرمایا گیا ہے، اور اس آیت میں منافقوں کے مقابلے میں مؤمنین کی تعریف کی گئی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ آ کے فیصلہ کروائیں، کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، وہ سنتے بھی ہے اور بلا چون و چرا اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ تسلیم کرتے ہیں، یہ ایمان والے ہیں۔ اور منافقوں کی بات بتا دی کہ وہ اعراض کرتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 53 میں اقسموا باللہ جہد ایمانہم، منافقوں کی قسموں کا ذکر کیا کہ منافق پکی قسمیں کھا کے اسلام کے ساتھ اپنی وفاداری کی قسمیں کھاتے تھے اور طرح طرح کے اطمینان دلاتے تھے کہ ہمیں جب کہا جائے گا ہم اپنا گھر چھوڑ دیں گے، ہم اپنا وطن چھوڑ دیں گے، تو ان کو کہا جا رہا ہے قل لا تقسموا، قسمیں شسمیں نہ کھاؤ، طاعتم معروفہ، تمہاری طاعت بڑی جانی پہچانی ہے، جتنی تم ہماری باتیں مانتے ہو نا ہمیں پتہ ہے تمہاری قسمیں کھانے سے ہم پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ گویا یہ ان کی مذمت ہے اور ان کو عار دلائی جا رہی ہے۔ پھر اگلی آیت ہے آیت نمبر 54 میں، گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے اور ان کو حکم بھی دیا جا رہا ہے، قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، آپ انہیں کہہ دیں کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں اطیعوا اللہ کو الگ ذکر کیا اور اطیعوا الرسول کو الگ ذکر کیا، اس سے معلوم ہوا، علماء نے لکھا ہے اس میں یہ بتانا ہے کہ اللہ کی اطاعت مستقل فرض ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت مستقل فرض ہے، دونوں کا حکم ماننا ضروری ہے۔ جس طرح تمہارے لیے اللہ کی بات ماننا ضروری ہے، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی بات ماننا بھی ضروری ہے۔ اور تمہیں کیا پتا کہ یہ بات اللہ کے رسول کی ہے یا اللہ کی ہے؟ تمہیں اللہ کی بات اللہ کا رسول بتائے گا تو معلوم ہوگی نا۔ جب تم اللہ کے رسول کی بات نہیں مانو گے تو اللہ کی بات کہاں سے مانو گے؟ اس لیے تمہیں اللہ کے رسول کی بات بھی ماننی ہے اور اللہ کی بات بھی ماننی ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے وعدہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں کہ وہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا ہے زمین میں، حکومت سے، سلطنت سے، تمکین سے نوازے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ خوف کو امن سے بدل دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ خلافت راشدہ کے زمانے میں کما حقو پورا ہوا۔ وہ سلطنت جس نے
کچھ ہی عرصے میں آدھی دنیا پہ اپنے پرچم گاڑ دیے اور کئی علاقے فتح کیے. خلافت راشدہ کا دور اور بعد حضرت معاویہ کا رضی اللہ عنہ کا دور اس کا شاہد ہے. اور اس کے بعد بھی جہاں جہاں جس خطے میں، جس زمانے میں، جس علاقے میں اسلامی حکومتیں رہی ہیں اس کا منظر پیش کرتی رہی ہیں. انشاءاللہ آخر میں حضرت مہدی علیہ رضوان اسلامی حکومت قائم کریں گے تو وہ بھی اس کا مظہر پیش کرے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ اگرچہ صحابہ کرام کو ہے، لیکن صحابہ کرام کے توسط سے جو ایمان والے ان صفات پہ چلیں گے ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے. پھر اس کے بعد رکوع ختم ہوا، آگے آیت نمبر 58 ہے. اس آیت میں بھی آداب بیان کیے گئے ہیں. جیسے پہلے آیت سے آداب گھر کے معاملے میں، رہن سہن کے معاملے میں، کہ فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، کہ جو تمہارے نوکر چاکر ہیں، غلام ہیں، نابالغ بچے ہیں، وہ گھر میں داخل ہوں ان 3 وقتوں میں آ لم یبلغ الحلم منکم 3 مرات، یعنی وہ 3 اوقات میں بلا اجازت گھر داخل نہیں ہو سکتے، بچے بھی اور نوکر چاکر بھی، غلام بھی. کیوں؟ یہ اوقات تخلیہ کے ہیں، اپنے اپنے آرام کے ہیں. تو گھر میں آدمی کس حالت میں ہوتا ہے تو بلا دھڑک، بلا اجازت اچانک گھر میں آ جانا یہ درست نہیں ہے. تو ان 3 اوقات میں یہ لوگ بھی جو تمہارے کام کاج والے ہیں تمہارے گھر بلا اجازت داخل نہ ہوں. 3 اوقات اس میں ذکر کر دیے ہیں کہ پہلا کون سا ہے؟ من قبل صلاۃ الفجر، صبح سے پہلے کا وقت، فجر کا وقت، اور دوپہر کو جب تم آرام کرتے ہو، اور رات کو. 3 عورات لکم، یہ 3 تمہارے پردے کے اوقات ہیں، لہٰذا ان 3 اوقات میں یہ لوگ بھی تمہارے پاس نہ آئیں. اگر ان 3 اوقات کے علاوہ کسی گھر میں، کسی معاشرے میں اور اوقات بھی پردے کے ہوں تو وہ اوقات بھی اس میں داخل ہوں گے، اور اس میں بھی داخل ہونے کے لیے اجازت ضروری ہوگی. بغیر اجازت کے گھروں میں داخلہ منع ہوگا، ان چھوٹے بچوں کے لیے بھی اور غلاموں کے لیے بھی اور کام کاج کرنے والے نوکر چاکر کے لیے بھی. آیت نمبر 60 میں بوڑھی عورتوں کا حکم بیان کیا کہ وہ بوڑھی عورتیں جن میں کسی کو رغبت نہیں ہے نکاح وغیرہ کی، تو وہ غیر محرم کے حق میں بھی پردے کے حکم میں ان کے لیے گویا کہ محرم بن جاتے ہیں. وہ بوڑھی عورتیں کہ جن میں کسی قسم کی کشش باقی نہیں رہتی اور بالکل بڑھاپے کی عمر کو پہنچی ہوتی ہیں، نکاح کی رغبت اور کوئی جنسی رغبت نہیں ہوتی، تو ایسی عورتوں کے حق میں گویا کہ غیر محرم بھی پردے کے حکم میں محرم بن جاتے ہیں. لہٰذا جن اعضاء کا محرموں سے چھپانا ضروری نہیں، ایسی بوڑھی عورتوں کے لیے ان اعضاء کا غیر محرموں سے چھپانا بھی ضروری نہیں. مثلا چہرہ ہو گیا، ہاتھ ہو گئے، بازو ہو گئے، تو یہ ان کے لیے ان کو چھپانا ضروری نہیں ہے، بشرطے کہ یہ بوڑھی عورتیں اپنی زیب و زینت ظاہر نہ کریں، یعنی کسی قسم کا میک اپ نہ کریں، بناؤ سنگھار نہ کریں. اور اگر ایسی عورتیں بھی پردے میں رہیں تو بہرحال بہتر ہے. وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. دیکھیے کیسے کیسے حکم قرآن کریم بیان کر رہا ہے. آگے آیت نمبر 61 ہے، اس میں بھی 2-3 اہم حکم بیان کیے ہیں. لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ. معذور، نابینا اور لنگڑا اس جیسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ان پہ کوئی حرج نہیں، کوئی پابندی نہیں. کیا مطلب؟ نمبر 1 کہ یہ اگر جہاد میں نہ جائیں، حج پہ نہ جائیں، جمعے پہ نہ جا سکیں اور باجماعت نماز کے لیے مسجد میں شریک نہ ہو سکیں تو ان پر پابندی نہیں ہے، کیونکہ یہ معذور ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ معذور لوگ دوسروں کے ساتھ مل کے کھانا کھا سکتے ہیں. اس عرب کے معاشرے میں اس کو مایوس سمجھا جاتا تھا کہ یہ نابینا پتہ نہیں کیسے کھانا کھائے گا، آنکھ جو نہیں ہے، لنگڑا کیسے بیٹھے گا، اور اس قسم کے جو لوگ ہیں. تو اس میں کہہ دیا کہ نہیں، کوئی حرج نہیں، ان بیچاروں کو بھی کھانے میں دسترخوان پہ ساتھ بٹھا لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے. تیسرا مطلب اس کا بیان کیا گیا ہے کہ یہ اگر معذور لوگ اپنے کسی شخص کے پاس جاتے کہ جو خود صاحب استطاعت نہ ہوتا اور کھانے کا وقت ہوتا، تو یہ خود کھانا تو کھلا سکتا نہیں تھا، اپنے کسی عزیز کے پاس لے جاتا. ان کا جو مہمان تھا، اصل میزبان تھا، والد کے گھر میں لے گیا، بہن کے، چچا کے، ماموں کے، خالہ کے، پھوپھی کے، کہ چلو جو وہاں کھانا کھاتے ہیں. اب یہ معذور سمجھتے کہ شاید ہمارے لیے اس طرح کھانا کھانا جائز ہے کہ نہیں، تو ان کے اس وسوسے کو ختم کر دیا کہ نہیں، اگر ایسی صورتحال ہو تو تم پہ اس کا بھی کوئی حرج نہیں ہے. پھر آگے اسی آیت کے درمیان میں ہے
او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت خالاتکم او بیوت اخوالکم او ما ملکت مفاتحہ او صدیقکم، یعنی کھانے پینے میں کسی نے تمہیں اپنے گھر کا محافظ بنا دیا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اس کے گھر کے رکھوالے بنو اور اس کی دیکھ بھال کرو۔ عرب کے لوگ جب جاتے تھے تو کہہ دیتے تھے کہ ملک تم، کہ میرے بھی تم مالک ہو، تو ملک تم کا مطلب بتا دیا، او ملک تم مفاتیح، چابیاں تمہیں دے دیں، تو چابیاں دینا یہ صرف قبضہ اور اختیار کے معنی میں ہوتا تھا، مالک بنانے کے معنی میں نہیں ہے۔ تو کوئی تمہیں جاتے اپنے گھر کی چابی دے جائے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ صاحب وہ اس مکان کے مالک ہو گئے، بلکہ وہ عرف میں کہ تمہارا قبضہ ہے میرے آنے تک، جب ہم آ جائیں گے تو پھر آپ نے ہمیں اس کی چابیاں واپس کر دینی ہیں۔ آگے دوستوں کا بھی ذکر ہے، او صدیقکم، یعنی وہ دوست جس سے تمہارا ایسا خاص تعلق ہے، اپنائیت کا تعلق ہے کہ ایک دوسرے کے گھروں میں جانے کو برا محسوس کرنے کی بجائے اچھا محسوس کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، تو ان دوستوں کے ساتھ بھی یہ حکم اور یہ بے تکلفی سے پیش آنا بالکل نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحسن قرار دیا ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 62 میں، کہ یہ غزوہ احزاب کے موقع پہ نازل ہوئی تھی جب مسلمان خندق کھود رہے تھے، اور تاکہ دشمن مدینہ پہ حملہ آور نہ ہو سکے۔ سورہ احزاب میں اس کا واقعہ تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس میں مسلمانوں کو کسی کام سے جانا ہوتا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے باقاعدہ اجازت لے کے جاتے، اور منافق کو جانا ہوتا تو وہ بغیر پوچھے چھپ چھپ کے چلے جاتے۔ تو قرآن کریم نے اس آیت میں ایمان والوں کی تعریف کی ہے، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا، کہ جب آپ کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں ہوتے ہیں تو اجازت کے بغیر نہیں جاتے۔ تو یہی حکم ہے کہ جب کوئی آدمی کسی بڑے کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں ہو تو ان کی اجازت کے بغیر نہیں جانا چاہیے، بڑے سے اجازت لے کے جانا چاہیے۔ یہ ادب قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوا۔ آگے آیت نمبر 63 میں فرمایا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ تم رسول کے پکارنے کو آپس میں اپنے پکارنے جیسا نہ سمجھو۔ دو مطلب اس کے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے تمہیں کوئی بلائے تو اس کے بلانے پر تمہارا جانا ضروری نہیں ہے، چاہو چلے جاؤ، نہ جاؤ پھر چلے جاؤ، لیکن رسول کے بلانے کو ایسا مت سمجھو۔ اللہ کا رسول جب تمہیں بلائے تو تمہارا جواب دینا اور ان کے پاس حاضر ہونا فرض ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے، وہ بہترین مطلب ہے، کہ تم اللہ کے رسول کو ایسے مت بلاؤ جیسے آپس میں بلاتے ہو، آپس میں ہر کسی کا نام لے کے بلا دیتے ہو، او فلانے او فلانے۔ تو اللہ کے رسول کو بلاؤ تو تعظیمی کلمات کے ساتھ بلاؤ، آداب کے ساتھ بلاؤ، یا اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، اس طرح کہو، آپ کا نام لے کے آپ کو نہ پکارو۔ اس کے بعد سورہ فرقان ہے۔ سورہ فرقان بھی مکی صورت ہے اور اس کی 77 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ سورہ فرقان کی پہلی آیت ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب اتاری ہے۔ تو چونکہ اس میں لفظ فرقان آیا، فرقان کا معنی فیصلہ کرنے والی، فرق کرنے والی، حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والی، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ فرقان ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ ہے کہ اس سورت کی 3 آیتیں اور مدنی ہیں، باقی مکی ہیں، اور کچھ حضرات نے کچھ آیتیں مدنی قرار دی ہیں۔ مکی ہونے کے ناطے اس سورت کے مضامین بھی توحید، رسالت، آخرت اور مشرکین کے سوال کے جوابات ہیں، اور ایک اعتراض کا ایسا مدلل جواب دیا گیا ہے، ایک اعتراض کا، کہ اس کے ضمنے میں تمام دلائل بھی آ جاتے ہیں۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے متقین کے اور صالحین و مقبولین کے 13 ایسے اوصاف بیان فرمائے ہیں کہ ان صفات کے حاملین کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ جب وہ اوصاف آئیں گے تو ہم اسے غور سے سنیں اور اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ سورہ فرقان کی پہلی ہی آیت ہے کہ فرمایا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ پھر دوسری آیت ہے، اس میں فرمایا، وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کو درجہ اور مرتبہ بھی عطا کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تخلیق بھی فرمائی ہے، وہ خالق ہے، اور تخلیق کے بعد ہر چیز کو موزونیت، مناسبت، جس کو جہاں رکھنا ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہے، تاکہ کائنات کی چیزوں میں حسن اور موزونیت برقرار رہے۔ پھر آیت نمبر 4 ہے کہ کافر کہتے تھے، وہی اعتراض ہے، افطراہ، کہ یہ خود ہی گھڑ لیا ہے، اس قرآن کو اللہ کی طرف سے نہیں اترا۔ تو آگے اللہ نے آیت نمبر 6 میں جواب دیا ہے، قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، خود نہیں گھڑا، گھڑا ہے تم بھی گھڑ کے لاؤ، یہ اس ذات نے اتارا ہے
جو آسمان و زمین کے ہر راز کو جانتا ہے۔ یہ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 7 میں اعتراض تھا، نکما اعتراض کہ دیکھو جی یہ رسول ہیں، یہ تو چلتے ہیں پھرتے ہیں، بازار میں چلتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ہم بھی یہ کام کرتے ہیں۔ رسول ہوتے، ان کے پاس بھی خزانے ہوتے، باغات ہوتے، ہم خود دیکھتے، کوئی ایسی چیزیں ہوتی کہ جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کا رسول ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سارے باغات ہیں، جنت میں ہیں۔ اللہ چاہتا تو وہ باغ دنیا میں دکھا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں دکھا دے تو پھر تمہارا فیصلہ ہو جائے، اور ابھی اللہ تمہارا فیصلہ کرنا نہیں چاہتا، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وہ باغ ظاہر نہیں کیے ہیں۔ اور باقی نبی ہونے کے لیے باغوں والا ہونا، خزانوں والا ہونا، یہ ہم نے کہا ہے؟ جاؤ پوچھو علم والوں سے، جتنے بھی نبی آئے وہ رسول اور بشر تھے کہ نہیں؟ جو بشر ہوگا سارے وہ کام کرے گا جو بشری لوازمات میں سے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جہنمیوں کا عذاب ذکر کیا ہے آیت نمبر 12 میں، 13 میں اور 14 میں، کہ جہنمی وہاں چیخیں گے، چلائیں گے، ان کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہوگی، اور وہ مرنا چاہیں گے مگر مر نہیں سکیں گے، اور ان سے کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، تم آج ایک موت نہ پکارو، تم بہت سی موتیں پکارو، نہ تم جی سکو گے نہ تم مر سکو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کا عذاب بتایا تاکہ سننے والے عبرت حاصل کریں اور اس جہنم سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے مشرکین کے بارے میں، جو پہلے بھی کی مرتبہ یہ مضمون آ چکا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جب جہنمیوں کا ذکر کرتے ہیں ساتھ ہی جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ فرمایا ان سے پوچھو یہ بہتر ہے جہنم کا عذاب یا ہمیشہ کی جنت جو متقین سے وعدہ کیا گیا ہے، وہاں ان کا بدلہ ہوگا، ان کا ٹھہرنا ہوگا، اس میں جو چاہیں گے انہیں ملے گا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور رب کا یہ وعدہ پورا ہوگا۔ یہ جنتیوں کا ذکر کر دیا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ دنیا میں جن بتوں کو پوجتے تھے، بے جان پتھروں کو، اللہ انہیں بھی قوت گویائی عطا کر دیں گے، اور وہ ان سے اظہار برات کر دیں گے کہ ہم تو ان کے معبود نہیں تھے۔ اس وقت میں کافروں اور مشرکوں کی حسرت کا اور مایوسی کا جو عالم ہوگا وہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔